اچھا جی، ناول کا نیم ہے چاندنی اور اس کی رائٹر ہے می مین، اور یہ ایک رمضان اسپیشل ناول ہے۔ کمپلیٹ ناول ہم یہ ریڈ کریں گے۔ چلے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں، لیکن آپ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں پہلے، اور کامنٹ بھی ضرور کیجیے گا۔ نہ وفا کا ذکر ہوگا نہ وفا کی بات ہوگی، اب محبت جس سے بھی ہوگی رمضان کے بعد ہوگی۔ وہ رگڑ رگڑ کر برتن مانجتا زور و شور سے اپنے خیالات کا اظہار بھی کر رہا تھا۔ اللہ کا واسطہ ہے حسام، اپنی یہ سستی شاعری کم از کم آج تو بند کر دے۔ اتنے زیادہ کام دیکھ دیکھ کر میرا بی پی لو ہو رہا ہے اور تجھے گھٹیا اشعار سنانے کی پڑی ہے۔ سیڑھی پر چڑھ کر کھڑے جالے صاف کرتے ہوئے عباد نے جل کر کہا تو حسام ناک چڑھا گیا۔ بیٹا تجھے اکیلے کو تو کام نہیں کرنے پڑ رہے، میری جوانی بھی تیرے ساتھ ہی رول رہی ہے۔ ہائے کاش امی بابا ایک عدد بہن ہی پیدا کر کے دے جاتے۔ اس منحوس احمد کے بعد ہی انہیں منصوبہ بندی یاد آئی تھی۔ حسام کی چلتی زبان کو بریک کمر پر پڑنے والے بھاری جوتے کی ضرب نے لگائی۔ وہ غصے سے احمد کو دیکھنے لگا جس نے پیروں میں پڑا جوتا کھینچ کر کمر پر دے مارا تھا اور اب خونخوار نگاہوں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ کاش تجھ جیسا نمونہ پیدا کرنے سے پہلے اس منصوبہ بندی کا خیال آ گیا ہوتا انہیں، اور سالے میری پیاری بہن کیا ماسی بن کر گھر کے کام کرتی، اسے تو میں شہزادی بنا کر رکھتا۔ بہن کا شوق جس قدر احمد کو تھا ان چاروں میں سے اور کسی کو نہ تھا۔ احمد اور حسام میں چونکہ 1 سال کا ہی فرق تھا، اسی لیے ان میں مذاق مذاق میں ہاتھا پائی تک چلتی تھی۔ تم دونوں کی زبان کے آگے خندق ہے، زبانوں کو لگام ڈال کر ہاتھوں میں تیزی لے آؤ۔ آج رمضان کا چاند نظر آئے گا، اس لیے تمام کام آج ہی ختم کرنا ہے۔ عباد کی کڑک آواز پر حسام منہ بناتا واپس سنک میں پڑے برتنوں کے ڈھیر کی طرف متوجہ ہوا۔ شامی کباب کب بنیں گے بھیا؟ پتہ ہے نا سحری میں سالن نہیں کھایا جاتا، صرف شامی کباب کے ساتھ ہی روٹی کھائی جاتی ہے۔ اب تک شامی کباب نہ بنے تھے، یہ سوچ سوچ کر ہی صدا کے بھکڑ احمد کو ہول اٹھ رہے تھے۔ ثاقب بھیا کی یونیورسٹی میں فیئرویل پارٹی کی وجہ سے تاخیر ہو گئی ہے، شامی کباب بس ان کے ہاتھ کے ہی کھانے کے لائق ہوتے ہیں۔ بھیا نے بولا ہے کہ رات واپسی پر آ کر بنا لیں گے، سامان میں سارا لا کر رکھ چکا ہوں۔ عباد کی بات پر احمد نے شکر کا سانس بھرتے اپنا کام جاری کیا۔ یہ تھی جمال فیملی، احمد جمال مرحوم کے چاروں صاحبزادے۔ سب سے بڑا ثاقب جمال جو پنجاب یونیورسٹی میں کیمسٹری کا پروفیسر تھا۔ اس سے چھوٹا عباد جمال جو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ عباد سے چھوٹا حسام جمال جو یونیورسٹی کے دوسرے سال میں تھا، جبکہ سب سے چھوٹا حیدر جمال یونیورسٹی کے پہلے سال میں۔ ماں باپ کی وفات کے بعد وہ چاروں ہی ایک دوسرے کی کل کائنات تھے۔ یہ شکل سے معصوم دکھنے والی ایک بدکردار لڑکی ہے جس نے اپنے ہی استاد کو اپنے جال میں پھنسا کر منہ کالا کیا ہے۔ یونیورسٹی کے بڑے سے لان میں اسٹوڈنٹس کے ہجوم کے وسط میں کھڑی وہ لال لباس والی لڑکی ثاقب کھڑی اپنی جان عزیز دوست کو یہ زہر اگلتے دیکھ رہی تھی۔ میں ایسی نہیں ہوں، میرا یقین کریں آپ سب۔ وہ کانپتی آواز میں اپنی صفائی دینے کی کوشش کرنے لگی، پر اس کی بات کے جواب میں وہاں موجود لوگوں نے گہری نظر اس کے سر تا پیر دیکھا تو وہ زمین میں گڑ سی گئی۔ سرخ ہونٹوں کی لالی بکھری ہوئی تھی، کاجل پھیلا ہوا تھا، سرخ لباس کندھوں سے پھٹا ہوا تھا، پر اسے اتنا ہوش بھی نہ تھا کہ اپنے وجود کو چھپا پاتی۔ دوپٹہ جانے کہاں گر چکا تھا۔ آپ کے پاس اپنی بے گناہی کا کیا ثبوت ہے؟ ڈین کی بات پر اس نے کسی امید کے تحت اپنے سے چند قدم کی دوری پر کھڑے اس مرد کو دیکھا جو سر ہاتھوں میں تھامے کھڑا اپنے ہوش بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے دل آرا کی آنکھوں میں جلتی آخری امید کی شمع بھی بجھ گئی۔ اس کی خاموشی اس کا جواب بتا چکی تھی۔ سر میں اندر سے اپنا بیگ لینے جا رہی تھی جب پروفیسر نے مجھے کہا کہ دل آرا کو روم نمبر 5 میں بھیجو، انہیں اس سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ ثانیہ کی بات نے آخری کیل ٹھونک دیا۔ جب ثبوت سامنے تھے تو اس کی بات کا کون یقین کرتا؟ یہ جھوٹ ہے۔ سب جانتے ہیں کہ میں آج تک کسی پروفیسر یا کلاس فیلو سے اکیلے میں نہیں ملی، نہ کسی سے کام کے علاوہ بات کی ہے۔ وہ روتی ہوئی ٹین کی طرف بڑھی، پر وہ ہاتھ اٹھا کر اسے روک گئے۔ آپ کو ابھی اور اسی وقت یونیورسٹی سے ڈسمس کیا جا رہا ہے، اور وارڈن سے کہہ کر ان کا سامان باہر پھینکوائیں۔ ایسی لڑکیاں ہاسٹل میں رہنے کے قابل نہیں، اور پروفیسر ثاقب آپ کل مجھ سے آ کر ملے۔ ڈین اسے کہتے واپس مڑنے لگے جب وہ ایک جھٹکے سے ان کی طرف آیا۔ یہ الزام بے بنیاد ہیں، نہ میں نے انہیں وہاں بلایا اور نہ ہی یہ وہاں اپنی مرضی سے آئی۔ یہ سب ایک سوچی سمجھی چال کے تحت کیا ہے کسی نے۔ آپ ایک لڑکی پر یوں سرے بازار بہتان نہیں باندھ سکتے۔ میں بہت جلد ثبوت کے ساتھ یہ بات واضح کر دوں گا۔
مگر یہ کہیں نہیں جائیں گی کیونکہ یہ بے گناہ ہیں۔ اس کی پتریلی آواز پر دل آرا کا دل چاہا کہ آگے بڑھ کر اسے اپنی صفائی دے، پر کہاں ممکن تھا۔ ثبوت ہمیں پہلے ہی مل چکے ہیں، آپ ہمارے بہت اچھے استاد ہیں، فکر مت کریں، آپ کی جاب محفوظ ہے۔ ڈین کی بات پر وہ ان کے دوگلے پن پر لب بھیج کر رہ گیا۔ آپ کو آپ کی جاب مبارک، کل آپ کو میرا ریزگنیشن لیٹر مل جائے گا۔ ترش لہجے میں کہتا وہ آنکھوں میں ضبط کی لالی لیے جھٹکے سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ ساکت کھڑی جب اس کا نام نہاد بیسٹ فرینڈ نے اس کا بیگ لا کر اس کے قدموں میں پھینکا۔ اس نے چپ چاپ بیگ اٹھایا اور وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ٹھیک 5 منٹ کے بعد وہ جی ٹی روڈ کے درمیان میں جا کھڑی ہوئی۔ اسے سامنے سے تیز رفتار گاڑی اپنی جانب آتی دکھائی دی۔ گاڑی 3 قدم کے فاصلے پر تھی جب کوئی اس کا بازو سخت گرفت میں لیتا اسے اپنی طرف کھینچ گیا۔ ایک بلند چیخ دل آرا کے حلق سے برآمد ہوئی تھی۔ باتھ روم صاف کرنے کے لیے تم لوگوں کو بس میں ہی ملتا ہوں کیا؟ جب باتھ روم استعمال سب کرتے ہیں تو صفائی بس میرے اکیلے کی ذمہ کیوں؟ حسام ہارپک کی بوتل ہاتھ میں تھامے ہاتھ نچا نچا کر بولتا باقی دونوں کو کہکا لگا کر ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ کیونکہ بیٹا باتھ روم میں سب سے زیادہ وقت تو ہی لگاتا ہے۔ یہ بات حقیقت پسند عباس صاحب نے کی تھی، اور ستم یہ کہ وہ عباد کو جواب نہیں دے سکتا تھا کیونکہ وہ اس سے بڑا جو ٹھہرا، اور خدا گواہ ہے کہ اس سے اچھے باتھ روم ہم چاروں میں اور کوئی بھی نہیں صاف کرتا۔ یہاں حمزہ کی زبان کھلی اور وہاں حسام نے پیروں سے جوتا اٹھا کر اس کی طرف پھینکا جو کہ عین نشانے پر جا لگا۔ احمد نام تبدیل کر کے حمزہ رکھ دیا گیا ہے میمن۔ اچھا، یہ رائٹر بول رہی ہے کہ جو احمد نام تھا وہ اب حمزہ میں چینج ہو گیا۔ اوئی ماں، قسم سے یار، حسام کا نشانہ بھی ماؤں کی ہوائی چپل کی طرح کبھی نہیں چھوڑتا، جتنی مرضی دوری سے آئے پر لگتا عین نشانے پر ہے۔ حمزہ اپنی کمر مسلتا بڑے منہ بنا رہا تھا۔ تجھے تو شکر کرنا چاہیے بیٹا کہ اللہ نے تجھے ایسا بھائی دیا ہے جو تجھے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتا۔ حسام کہتا باتھ روم کی طرف بڑھنے لگا جب اسے باہر سے ثاقب کی آواز سنائی دی۔ ان چاروں بھائیوں کی عادت تھی کہ وہ گھر داخل ہوتے ہی بلند آواز میں سلام کیا کرتے تھے۔ شکر بھیا آ گئے، میرے شامی کباب تو بن جائیں گے نا وقت پر؟ حمزہ کی تشکر بھری آواز پر عباد نفی میں سر ہلا گیا جبکہ حسام اسے ہاتھ کی 5 انگلیاں پھیلا کر لعنت کا اشارہ کر گیا۔ اگلے ہی پل ثاقب جمال کا وجود لاؤنج کے دروازے کے فریم میں ابھرا اور ان تینوں کو ساکت کر گیا۔ وہ تینوں جہاں کہیں تھے وہیں ٹھہر گئے۔ عباد جو صوفے سیٹ کر رہا تھا وہیں رک گیا۔ حمزہ جو بوتل کو منہ لگا کر پانی پی رہا تھا، بوتل اس کے ہونٹوں پر ہی جمی رہ گئی جبکہ ہاتھ میں ہارپک کی بوتل پکڑے کھڑا حسام دیدے پھاڑے صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان سب کے یوں چوکر بت بن جانے کی وجہ سے ثاقب نہیں بلکہ اس کے پیچھے کھڑی لال لباس والی لڑکی تھی۔ ثاقب جمال کے چہرے پر سر تاثرات سجے تھے جبکہ وہ حسین سی لڑکی لال لباس پر ثاقب کا سفید کوٹ پہنے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے ہر قسم کے تاثر سے پاک تھا جبکہ اس کی حالت زار چیخ چیخ کر اس کے ساتھ کچھ برا ہونے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ الجھے بکھرے بال اور سرخ آنکھیں۔ میرے ساتھ آئیں، اسے اپنے ساتھ آنے کا کہتے وہ اسے اپنے ساتھ لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا جبکہ پیچھے وہ تینوں بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ آیا ان کی آنکھوں نے جو دیکھا کیا وہ حقیقت ہے یا کوئی خواب؟ یہ میری گناہگار آنکھیں کیا کیا دیکھنے لگ گئی ہیں؟ حمزہ کو شوق بھری آواز پر حسام جو کہ اسے کرارا سا جواب دینے والا تھا ثاقب کو واپس آتا دیکھ کر خاموش رہ گیا۔ ڈرائنگ روم میں آؤ تم تینوں۔ وہ بغیر رکے ان کے قریب سے گزرتا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا تو وہ تینوں بھی اس کے حکم کی تعمیل کرتے اس کی پیروی میں چل دیے۔ بیٹھو۔ اس کی آواز پر وہ تینوں اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ کیا تم لوگوں کو مجھ پر یقین ہے کہ میں کوئی اخلاق سے گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتا؟ وہ مستفسر ہوا تو اس کے لہجے اور الفاظ میں موجود بے یقینی ان تینوں کو برچھی کی مانند لگی تھی۔ ہمیں اپنے باپ جیسے بھائی پر اتنا ہی گہرا یقین ہے جتنا خدا کی یکتائی پر۔ مضبوط لہجے میں یہ چند الفاظ ادا کرنے والا سب سے چھوٹا حمزہ جبکہ عباد اور حسام کے چہرے کے تاثرات بھی ایسا ہی کہہ رہے تھے۔ ثاقب ایک گہری سانس بھرتا الفاظ تولنے لگا۔ یہ دل آرا ہے، میری ایک اسٹوڈنٹ، بچپن میں یتیم خانے میں ہی آنکھ کھولی اور بالغ ہونے کے بعد ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی۔ ہماری یونیورسٹی کے پاس ہی ایک اسکول میں پارٹ ٹائم جاب کرتی ہیں۔ وہ لمحہ بھر کو سانس لینے کے لیے رکا۔ آج فیئرویل تھا، دل آرا نے شاید کسی اسکیٹ میں حصہ لیا تھا۔ میں عباد کی کال سننے کے لیے باہر گیا تھا، واپسی پر مجھے دل آرا کی دوست ملی۔
اس نے مجھے کہا کہ دلارا اپنے ایک کمرے میں بند ہو گئی ہے، دروازہ نہیں کھل رہا اور اس کام کے لیے میں ان کی مدد کروں، تب تک وہ کسی اور کو بھی بلا کر لاتی ہیں۔ میں جب اس کے بتائے کمرے کے باہر پہنچا تو مجھے دلارا کی چیخنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے تیزی سے دروازہ کھولا تو وہ پہلے ہی ان لاک تھا۔ کوئی لڑکا اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لڑکے کو پیچھے کرتا میں جب تک دلارا کو اٹھاتا، وہ لڑکا باہر نکل کر تیزی سے دروازہ بند کر گیا اور چند لمحوں کے بعد ہی پوری یونیورسٹی وہاں جمع ہو گئی۔ بولتے بولتے ہی وہی لمحات پھر سے یاد کرتے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ تینوں بھائی دم سادے اسے سن رہے تھے۔ ہم دونوں پر بدکاری کا الزام لگا کر دلارا کو یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ ہاسٹل سے بھی نکال دیا۔ میں غصے میں جاب چھوڑتا وہاں سے نکل آیا۔ میری بائک سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی، تبھی میری نظر دلارا پر پڑی جو چلتی سڑک کے بیچوں بیچ جا کھڑی ہوئی تھی۔ بہت مشکل سے اسے بروقت بچا لیا اور اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں تھی اور نہ ہی اس کے پاس کوئی اور ٹھکانہ تھا، تو اسے میں گھر لے آیا کیونکہ وہ لڑکی ساتھ ہے اور لڑکی بھی ایسی جسے میرے نام کے ساتھ بدنام کیا گیا ہے۔ میں اس حیوانوں کے معاشرے میں اسے کہاں اکیلا چھوڑا تھا؟ کیا میں نے صحیح کیا؟ اس کے پوچھنے پر وہ تینوں اسے جواب دیے بغیر اس کی طرف لپکتے اس سے چپک گئے۔ آپ کبھی کچھ غلط کر ہی نہیں سکتے، ہمیں آپ پر فخر ہے۔ آباد کی بات پر وہ بھی ان تینوں کو خود میں بھیج گیا۔ میرے شامی کباب۔ اس خاموشی کو حمزہ کی منمناتی آواز نے توڑا۔ سب بھولتے وہ سب ایک دم کہکا لگا اٹھے۔ چلو میرے شعر، میں بس فریش ہو جاؤں پھر کام پر لگتا ہوں۔ ان سے الگ ہو کر حمزہ کے بال بگاڑتے وہ فریش ہونے کی نیت سے آباد کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جو کہ اس کے کمرے پر تو فی الحال دلارا کا قبضہ تھا۔ کیونکہ اس کے کمرے پر تو فی الحال دلارا کا قبضہ تھا۔ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ گھر میں کل 3 کمرے تھے، جن میں سے ایک ثاقب کے زیر استعمال تھا، دوسرا آباد کے، جبکہ ڈرائنگ روم میں حسام اور حمزہ چارپائیاں ڈال کر سوتے تھے۔ چھوٹے سے لاؤنج میں صوفے رکھ کر اور قالین بچھا کر اسے سٹنگ روم کی شکل دی گئی تھی۔ ساتھ ہی کچن تھا، جو اگر بہت بڑا نہ تھا تو بہت چھوٹا بھی نہ تھا۔ کچن میں ہی ایک درمیانے سائز کی فریج اور ساتھ 4 کرسیاں اور ایک چھوٹا میز رکھا گیا تھا۔ وہ زیادہ تر یہاں کچن میں بیٹھ کر ہی کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ لاؤنج سے نکل کر چھوٹا سا گیراج تھا، جہاں ایک طرف پودوں سے سجے گملے رکھے گئے تھے اور ایک طرف 3 موٹر سائیکلیں کھڑی تھی اور ایک ثاقب کے زیر استعمال تھی، دوسری آباد کے، جبکہ تیسرے حسام اور حمزہ استعمال کرتے تھے۔ یہ چھوٹا سا گھر ہی جمال برادرز کی جنت تھا، جہاں وہ بہت محبت اور اتفاق سے رہتے تھے۔ اگلے آدھے گھنٹے میں ثاقب فریش ہونے کے بعد کچن میں کھڑا سل بٹے میں شامی کباب کا امیزہ پیس رہا تھا، جبکہ باقی تینوں بھی اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہوتے اب کچن میں کھڑے سودا سیلف ڈبوں میں ڈال رہے تھے۔ بھیا، ہر دفعہ میں ہی سحری کے وقت دہی لاتا ہوں، اس دفعہ اس حسام کو بولے۔ حمزہ ثاقب سے سفارش کرتا بولا تو اس کی فرمائش پر حسام نے تنگ کر اسے دیکھا۔ موٹے، تجھے زیادہ ضرورت ہے واک کی؟ پھیلتا جا رہا ہے، اس لیے تو تجھے بھیجتا ہوں تاکہ تھوڑی واک کر کے چربی کم ہو تیری۔ حسام اس کی تیزی سے بڑھتی جسامت پر طنز کرتا بولا تو حمزہ نے شکایتی نظروں سے ثاقب کی طرف دیکھا۔ حسام، مت تنگ کرو میرے شیر کو۔ حمزہ، تم مت جانا، میں لے آیا کروں گا دہی خود ہی، کیونکہ گلی کے نکڑ تک ہی تو جانا ہوتا ہے۔ ثاقب کی بات پر حسام نے خونخوار نظروں سے حمزہ کی طرف دیکھا، جیسے یہ سب اسی کا قصور ہو۔ اچھا، لڑنا بند کرو اور جا کر سو جاؤ، صبح وقت پر اٹھنا بھی ہے۔ آباد یار، اگر میں تمہارے ساتھ تمہارا روم شیئر کروں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ تینوں کو تنبیہ کرتا آخر میں آباد سے مستفسر ہوا تو وہ جھٹ سے نفی میں سر ہلا گیا۔ وہ چاروں ہنسی مذاق کر رہے تھے، جبکہ ثاقب کے کمرے میں بیٹھی دلارا اپنے نصیب پر اپنے اللہ سے شکوے شکایات میں مگن تھی، یہ جانے بغیر کہ اللہ نے اس کا نصیب کتنا پیارا بنایا ہے، یہ جانے بغیر کہ زندگی اس کے لیے کون سا نیا موڑ لینے والی ہے۔ میری عمر روٹیاں بیلتے ہی گزر جانی ہے شاید۔ آباد کی بات پر پانی پیتے حمزہ کا بے ساختہ کہکا چھوٹ گیا۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ گول مٹول پرفیکٹ روٹی بنایا کریں؟ بھائی، میں نے تو اپنی زندگی سے یہی سبق سیکھا ہے کہ کبھی کوئی کام سیدھا مت کرو، کیونکہ جو کام آپ کو اچھے سے آ جائے تو پھر وہ آپ کے پلے پڑ جاتا ہے۔ یہ تو صحیح بات ہے۔ مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، آندھی ہو یا طوفان، وہ کام آپ کو ہر حال میں ہی کرنا پڑتا ہے۔ حسام فرائی شامی کباب پلیٹ میں رکھتا ہوا بولا تو زندگی میں پہلی بار آباد کو حسام کی بات سے اتفاق کرنا پڑا۔ ویسے بھیا، باقی باتیں چھوڑے، ہماری بھابھی جان کو ایک سگر شوہر تو ضرور مل جائے گا۔ حمزہ کی بات پر آباد ہاتھ میں پکڑا چمٹا ہی اس کے بازو پر مار گیا، جس کے جواب میں وہ سی کر رہ گیا۔
चंद मिनटों में ही वो तीनों भाई टेबल सजा चुके थे। भैया, क्या आपकी स्टूडेंट सहरी नहीं करेगी? उनको भी तो रोज़ा रखना होगा। हमजा की बात पर साकिब, जो कुर्सी पर बैठने ही लगा था, एकदम चौंक कर रुक गया। तुम लोग बैठो, मैं इन्हें बुला कर लाता हूँ। बल्कि ऐसा करता हूँ कि खाना उनके कमरे में ही दे आता हूँ, क्या पता वो हमारे साथ बैठकर खाना खाने को मुनासिब ना समझे। उसकी बात पर तीनों भाई मुत्तफिक होते सर हिला गए तो साकिब दिल आरा के लिए ट्रे सजाने लगा। दरवाज़ा खटखटाकर वो उसके जवाब का इंतज़ार करने लगा। जब चंद लम्हों के बाद ही वो दरवाज़ा खोल गई। सहरी कर लें। साकिब खाने की बड़ी ट्रे उसके सामने कर गया, जिसे वो बगैर कोई भी लफ्ज़ कहे थाम गई तो साकिब वहीं से वापस मुड़ गया। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद दिल आरा बर्तनों वाली ट्रे लिए झिझकती हुई कमरे से बाहर निकली तो घर सुनसान पड़ा था। लड़के सब शायद नमाज अदा करने मस्जिद तक गए थे। वो किचन की तरफ बढ़ गई तो किचन गंदे बर्तनों से भरा पड़ा था। कुछ सोचकर वो कमीज़ की बाजू कोहनी तक मोड़ती बर्तन धोने में जुट गई। बर्तन धोने के बाद वो स्लेबे साफ करती वाइपर पकड़ गई। वो अभी किचन से वाइपर लगा ही रही थी कि बाहर से आवाज़ें आना शुरू हो गई। दिल आरा एकदम घबरा गई। नमाज अदा करने के बाद साकिब और अब्बा, जो किचन साफ करने की खातिर किचन की तरफ ही आ रहे थे, दिल आरा को वहां देखकर रुक गए। वो मैं बर्तन रखने आई थी, फारिग भी थी तो सोचा साफ कर दूं। उनकी निगाहों का मतलब समझती वो अपनी वहां मौजूदगी की वजाहत देने लगी, जिसके जवाब में आबाद इसे हल्की सी मुस्कुराहट से नवाज किया, जबकि साकिब महज सर हिला गया। आपको डरने या घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप हमें अपना भाई ही समझें। आप यहाँ बिल्कुल महफूज हैं और इसे अपना ही घर समझें। जैसे चाहें आप रह सकती हैं। आबाद नरमी से शफकत बड़े अंदाज में कहता उसके सर पर हाथ रखता अपने कमरे की तरफ चल दिया। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक बोल दीजिएगा, हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। साकिब संजीदगी से कहता वहाँ से आबाद के कमरे की तरफ चला गया तो दिल आरा के जान में जान आई। वाइपर लगाकर वो किचन से बाहर निकली तो सामने ही हसाम और हमजा खड़े नजर आए। कैसी हैं आप ही? आप क्या हम आपको आप ही बोल सकते हैं? हमजा उसकी तरफ देखता हिचकिचाकर पूछने लगा तो इसकी आंखों से झलकते इश्तियाक को महसूस करती वो धीरे से मुस्कुराकर इस बात में सर हिला गई। मुझे बहन का तो बहुत शौक है, पर आपको आप ही नहीं बोल सकता, क्योंकि प्यारी लड़कियों को मैं बहन नहीं बोल सकता यार। हसाम मुंह बनाता बेचारगी से बोला तो इसके अंदाज पर बेसाख्ता दिल आरा की हंसी छूट गई। आप रात देर से सोई थी तो अभी नींद आ रही होगी यकीनन आपको। अभी आप सोएं और हम सफाई कर लें, फिर यूनिवर्सिटी से आने के बाद हम आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। हमजा के इश्तियाक पर वो खूबसूरती से हंसती। बाकी सब तो ठीक है, पर आप सफाई क्यों करेंगे खुद? दिल आरा के सवाल पर वो दोनों भाई एक दूसरे को देख कर रह गए। बात कुछ यूं है हसीन आरा कि किचन का काम दोनों बड़े भाइयों के स्पुर्द है और बाकी घर की सफाई सुथराई का हम दोनों के सर। भाइयों के हिस्से का काम तो आपने कर दिया, पर हम बेचारों को तो अपने हिस्से का काम करना है ना। वो इसे पूरी तफसील बताता शर्ट के बाजू फोल्ड करने लगा। नहीं, आप मत करें, मैं कर दूंगी, मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। दिल आरा जल्दी से बोली तो हसाम झट से नफ़ी में सर हिला गया। बिल्कुल भी नहीं, यह हमारा मामूल है, हम झटपट कर लेंगे। आप फिलहाल आराम करें, बाकी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। कितैयत से कहता वो वहाँ से निकल गया। प्यारी आपी, आप अभी आराम करें, बाद में मेरे हिस्से का थोड़ा बहुत काम कर दीजिएगा। अब अपने भाई की खातिर इतना तो कर ही सकती हैं ना आप। हमजा की बात पर वो मुस्कुराती हुई सर हिला गई तो वो भी वहाँ से चल दिया। उनके जाने के बाद वो भी कमरे की तरफ चल दी, क्योंकि इस वक्त इसके दिमाग को वाकई सुकून की अशद ज़रूरत महसूस हो रही थी। एक हफ्ता गुजर चुका था। दिल आरा बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत घर वालों के साथ नॉर्मल हो चुकी थी। साकिब से उसका सामना बहुत कम होता था, इसलिए वो सुकून में थी। साकिब घर दाखिल हुआ तो इसे मामूल के बरक्स काफ़ी शोर शराबा सुनाई दिया। वो कमरे में जाने का इरादा तुक करते किचन की तरफ ही चल दिया, क्योंकि वहीं से शोर सुनाई दे रहा था। हमसा के बच्चे, छोड़ो, तुम सारा ख़राब कर रहे हो, मैं कर लूँगी, तुम छोड़ दो बड़ाए मेहरबानी। किचन के दरवाजे से अंदर दाखिल होते इसे दिल आरा की झुंझलाती हुई आवाज़ सुनाई दी। यार आपी, मैं तो आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप हैं कि उल्टा मुझे ही डांट रही हैं। ये रोती बसोरती आवाज़ हमसा की थी। हसीन आरा, मैंने पहले भी कहा था कि ये चूज़ा काम बिगाड़ने में नंबर 1 है। आपको ही शौक हुआ था इस प्यारे बच्चे को साथ लगाने का। हसाम की चिढ़ाती आवाज़ पर जहाँ हमसा चीखा, वहीं दिल आरा, हसाम और आबाज ज़ोर से हंस दिए। साकिब हैरत भरी नज़रों से सामने नजर आता मंजर देखने लगा, जहाँ दिल आरा कोई रेसिपी ट्राई कर रही थी और हमजा इसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। आबाद कुर्सी पर बैठा अपने आगे मेज़ पर रखी सब्जी बना रहा था और हसाम शरबत बनाने के साथ साथ हमजा की टांग भी खींच रहा था।
جانے کیوں پر سامنے نظر آتا منظر دیکھ کر ثاقب کو خوشگوار سی حیرت ہوئی تھی۔ حمزہ سنو، جب میں کہوں تب روزہ افطار کرنا، آج اسے حسام کی سنجیدہ آواز میں سنائی دیتے حکم پر حمزہ نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ پر کیوں؟ وہ دل کی بات زبان پر لے ہی آیا۔ کیونکہ پچھلی مرتبہ بھی تم نے فوتگی کے اعلان پر افطاری کر لی تھی۔ حسام کی بات کے جواب میں جہاں عباد اور خود حسام کا چھٹ پھاڑ کہکا سنائی دیا، وہیں دل آرا ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی تھی۔ ثاقب کے لبوں پر بھی بے ساختہ پیاری سی مسکراہٹ نے چھو لیا۔ حمزہ بیچارگی سے روحان سی شکل دیکھنے لائق تھی۔ حمزہ بیچارے کی روحان سی شکل دیکھنے کے لائق تھی۔ یار تب میں بہت چھوٹا تھا، آخر کتنی مرتبہ اس بات کی یاد دہانی کراؤ گے تم؟ وہ روحان سا ہو کر بولا تو وہ سب ایک مرتبہ پھر سے ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ خیر ہے، آج اتنا رگڑ رگڑ کر شکل کو کیوں چمکایا جا رہا ہے؟ تمہارا رشتہ دیکھنے والے آ رہے ہیں کیا؟ حسام شیشے کے آگے کھڑے حمزہ کو زور و شور سے منہ دھوتے دیکھ کر بولا تو جواب میں حمزہ گہری سانس خارج کر کر رہ گیا۔ کیا بتاؤ میرے بھائی، مجھ سے میرے دکھ درد کی وجہ پوچھ کر مجھے آنسو بہانے پر مجبور مت کرو۔ حمزہ کی دکھ بھری آواز پر حسام اسے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا، پھر سمجھتا ہوا سر ہلا گیا۔ ٹھیک ہے، نہیں پوچھتا، جیسی تمہاری مرضی۔ حسام کندھے اچکا کر بولتا وہاں سے جانے لگا تو اس کی بات پر حمزہ کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ بغیرت انسان جھوٹے منہ ہی پوچھ لیتا، میں تو بس مثال دے رہا تھا۔ اچھا یہ چھوڑ اور میرا دکھ سن۔ وہ حسام کو کوستا آخر میں خود ہی اپنا دکھ سنانے لگا، کیونکہ اسے اپنے سے 1 سال بڑے بھائی سے پوری امید تھی کہ اس کا غم بانٹے بغیر ہی وہاں سے 9 تو 11 ہو جائے گا۔ بک بھی دے اب۔ حسام اس کے کندھے پر 2 ہتھڑ مارتا بولا تو حمزہ کرا کر رہ گیا۔ ایک تو سب کا بس صرف گھر کی چھوٹی اولاد پر ہی چلتا ہے۔ آج میں کلاس ختم ہونے کے بعد کلاس سے نکل رہا تھا جب آمنہ نے مجھے پیچھے سے آواز دے کر روک لیا۔ دیکھا لڑکی کا چکر، لڑکی کی بات اور سمجھ میں نہ آئے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ میرا تو دل گارڈن ہو گیا کہ آخر کار اسے میری محبت محسوس ہو ہی گئی جو مجھے پکار بیٹھی۔ حمزہ کی بات پر حسام بھی ایک بار متجسس ہوتا اس کے نزدیک ہوا۔ اچھا پھر؟ حسام کی اشتیاق بھری آواز پر حمزہ اس کا بازو اپنے کندھے سے ہٹا گیا۔ میرے قریب آ کر بہت پیار سے بولی کہ حمزہ بھائی آپ کا رنگ تو مزید کالا پڑتا جا رہا ہے۔ میری مان کر صبح شام صابن سے منہ دھونے کے بعد فیئر اینڈ لولی کریم لگائیے گا، رنگت میں قدرے افاقہ ہوگا۔ پوری بات ہوئی تو آمنہ یہ چا اور وہ چا۔ حمزہ کی پوری بات سنتے حسام ہنس ہنس کر دوڑا ہوتا لاؤنج میں موجود صوفے پر گر گیا، جس کا رد عمل دیکھتے حمزہ کو افسوس ہوا، کیونکہ اس کمینے کے کمینہ پن کو جانتے بوجھتے اسے اپنے دل کی بات اس سے کر گیا تھا۔ صحیح جا رہا ہے میرے بھائی، بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر بھی وہ کام نہیں کر پاتے جو کام عورت کا تانا کر جاتا ہے۔ حسام حمزہ کو چھیڑتا ایک بار پھر بے لگام ہنسنے لگا، جبکہ اس کے منحوس پن پر حمزہ اسے ہاتھ سے اشارے سے لعنت نوازتا، تولیے سے منہ خشک کرتا وہاں سے غائب ہو گیا۔ آخر حسام کی کمینی نظروں سے بچنا جو تھا۔ وہ اپنے دوست زین کے دروازے پر کھڑا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، پر گھر والے شاید سو چکے تھے۔ عباد کو کوفت ہونے لگی، وہ واپس مڑنے ہی والا تھا جب ایک دم دروازہ کھل گیا۔ دروازہ تو کھل چکا تھا، پر دروازہ کھولنے والا شاید سلیمان ٹوپی پہن کر کھڑا تھا جو عباد کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ جی کس سے ملنا ہے آپ کو؟ مدھم سریلی آواز میں سوال سنتے عباد ایک دم چونک سا گیا۔ کس قدر میٹھی اور دل سوز آواز تھی۔ میں زین کا دوست ہوں عباد، زین نے افطاری کا سامان بھیجا ہے، لے لیں۔ جانے کیوں مگر آج پہلی دفعہ وہ کسی صنف نازک کی جھلک دیکھنے کو بےتاب ہوا تھا۔ اس کی بات سنتے اگلے ہی پل ایک نرم و نازک سا ہاتھ دروازے سے باہر آیا۔ اس کے ہاتھ کی خوبصورتی اور ناز کی دیکھنے کا دل اور بھی مچلا دیدار کے لیے۔ جی بھائی نے بتایا تھا، لائیے پکڑا دیجیے۔ وہی میٹھی سی آواز دوبارہ سنتے ہی عباد چونک کر حواسوں میں لوٹا اور ہاتھ میں پکڑے شاپر آگے بڑھا گیا، جسے وہ اگلے ہی پل تھام کر دھیرے سے دروازہ بند کر گئی۔ شرم کر عباد، تیرے دوست کی بہن ہے، اس کا الزام تو اب تو شیطان پر بھی نہیں ڈال سکتا، وہ بھی قید ہے۔ اف یہ نفس بھی نا، بے لگام ہمارا نفس ہوتا ہے اور الزام ہم شیطان پر لگا دیتے ہیں۔ چل بیٹا بھول جا، ابھی تو نے کچھ دیکھا ہے۔ خود سے کہتا وہ دوسری گلی میں موجود اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ آپ ہی یہ کیا بنا رہی ہیں آپ؟ حمزہ کے سوال پر دل آرا مسکراتی ہوئی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔
وہ دونوں اس وقت کچن میں کھڑے افطاری کی تیاری کر رہے تھے۔ حسام دہی لینے دکان تک گیا تھا اور آباد اپنے دوست کی طرف گیا تھا، جبکہ ثاقب افطاری سے چند منٹ پہلے ہی گھر آتا تھا۔ سوپ بنا رہی ہوں۔ سوپ؟ وہ مسکرا کر بتاتی واپس سے چولہے کی طرف متوجہ ہوئی۔ اتنی گرمی میں سوپ کیوں پئیں گے ہم؟ حمزہ اچنبے سے پوچھنے لگا۔ روزے کی وجہ سے ہمارا معدہ خالی ہوتا ہے، ایسے میں ہم افطاری میں جب ایک دم ٹھنڈا شربت پیتے ہیں تو خرابی پیدا ہوتی ہے، اس لیے میں نے سوچا جب سب سے پہلے کھجور اور تھوڑا سا سوپ پی کر افطاری کر لیں تو بہتر رہے گا۔ دل آرا کی بات پر حمزہ متفق ہوتا سر افطاری کے بعد لڑکے نماز پڑھنے مسجد میں چلے گئے، جبکہ دل آرا ابھی نماز پڑھ کے کچن صاف کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ سب لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ مان لے پھر حسام سے اچھی چائے کوئی نہیں بنا سکتا اس گھر میں۔ حسام چائے کی چسکی بھرتا فرضی کالر اچکا کر بولا تو نہ چاہتے ہوئے بھی سب کو ماننا ہی پڑا، کیونکہ گھر میں سب سے اچھی چائے حسام ہی بناتا تھا، اس لیے صبح و شام اسی کی ذمہ داری تھی۔ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ حمزہ گہری آہ بھرتا بولا تو دل آرا کی ہنسی نکلی۔ اس کے یوں ایک دم ہنسنے پر بے ساختہ ہی ثاقب کی نظر اس پر اٹھی تھی، پر اگلے ہی پل اسے اپنی بے ساختگی کو کوستا وہ نظر پھیر گیا۔ ان بے ڈھنگوں کو چھوڑیں بھیا، مجھے ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ عباس سنجیدگی سے بولا تو ثاقب چائے کا آخری گھونٹ بھرتا خالی کپ میز پر رکھتے عباد کی طرف متوجہ ہوا۔ میں سوچ رہا ہوں گھر میں افطاری کر لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں، آس پڑوس کے لوگ ہو جائیں گے، کیا خیال ہے؟ عباد کی بات پر باقی سب بھی سنجیدہ ہو کر بیٹھ گئے۔ خیال تو اچھا ہے بہت، عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کر حساب لگا لیتے ہیں کتنا خرچہ آئے گا اور سب کیسے مینیج کرنا ہے۔ ثاقب سنجیدگی سے بولا تو عباس سر ہلا گیا۔ بھیا میں نے اور حمزہ نے بھی اسی مقصد کے لیے کچھ پیسے جمع کیے ہیں، ہم بھی حصہ ڈال لیں گے۔ حسام کی بات پر حمزہ سر ہلا گیا، جبکہ ثاقب اور عباد ان دونوں کی جانب دیکھنے لگے۔ حسام میں اور عباد مینیج کر لیں گے انشاءاللہ، تم دونوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم لوگوں کو پاکٹ منی ملتی ہے بس، اور وہ اتنی جس میں گزارا ہو سکے بس، اس لیے ان چکروں میں مت پڑو۔ ثاقب کی بات پر حمزہ اٹھ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بھیا پلیز، ہم نے بہت خوشی اور شوق سے اس مقصد کی خاطر پیسے جمع کیے ہیں، ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوگی اگر ہم بھی اس کار خیر میں حصہ ڈال سکیں۔ ثاقب مسکراتا ہوا حمزہ کے بال بگاڑ گیا۔ میری جان، جو کچھ میرا ہے وہ تم سب کا ہی تو ہے، لیکن تم دونوں کی خوشی کی خاطر ایسے ہی کر لیں گے جیسے تم لوگ چاہو، اب خوش؟ وہ نرمی سے کہتا حمزہ کے بعد حسام پر نظر ڈالتا مستفسر ہوا تو دونوں خوشی سے سر ہلا گئے۔ چلو اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، مسجد کے لیے نکلتے ہیں، دل آرا دروازہ بند کر لے آ کر آپ۔ حسام کی بات پر وہ تینوں بھائی اس کی تقلید میں وہاں سے نکلے تو دل آرا بھی دروازہ بند کرنے کی خاطر ان کے پیچھے چل دی۔ وہ بہت پرسکون تھی، یہ جانے بھی کہ آنے والے چند دنوں میں اس کی زندگی پوری طرح بدلنے والی ہے۔ کیا میری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں؟ یہ سامنے نظر آنے والا منظر جھوٹ ہے۔ حمزہ کی صدماتی آواز پر ڈسٹنگ کرتی دل آرا مڑ کر اس کی آواز کی سمت دیکھنے لگی، پھر اگلے ہی پل ہنس دی۔ حسام جو بہت شوق سے نئی ٹوپی پہن کر کمرے سے باہر نکلا تھا، اس کے انداز پر بری سی شکل بنا گیا۔ سارا سال دوسروں کو ٹوپی کروانے والے بھی رمضان کے مہینے میں خود ٹوپی پہن لیتے ہیں، واہ مولا تیری شان۔ عباد پیچھے سے حسام کے کندھے پر ہاتھ رکھتا بولا تو محفل ایک دم زعفران بن گئی۔ بس یہی ہماری پاکستانی عوام کا حال ہے، ذرا سا کوئی اچھا کام شروع کر دے اس بیچارے کو اتنا ذلیل کر دیتے ہیں کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ بھئی میں تو برا ہی اچھا تھا، اچھائی کا کام شروع کر کے شاید جرم کر دیا میں نے۔ اس کی بات پر وہ تینوں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ بھائی ایک بات تو ماننی پڑے گی۔ عباد کی بات پر وہ تینوں سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ حسام ہے تو پورا خچر، پر کبھی کبھی بات سچی کر جاتا ہے۔ عباد کی بات پر حسام کا منہ رونے والا ہو گیا۔ بس کرے بھائی، آپ اب تنگ مت کریں حسام بھائی کو، یہ میرے سب سے اچھے بھائی ہیں۔ دل آرا اسے پچکارتی ہوئی بولی تو بجائے خوش ہونے کے حسام کا منہ ایسے بن گیا جیسے کڑوا بادام چبا لیا ہو۔ حسین آرا، کتنی دفعہ سمجھانا پڑے گا کہ میں خوبصورت لڑکیوں کا بھائی نہیں بنتا؟ وہ سر پیٹتا ہوا بولا تو پاس کھڑے حسام نے رکھ کر اس کی گردن پر ایک تھپڑ مارا۔ تھپڑ کی وجہ سے اس کے سر پر پہنی ٹوپی نیچے گرنے لگی، جسے وہ جلدی سے تھام کر پیچھے مڑتا ناراضگی بھری نظروں سے عباد کی طرف دیکھنے لگا۔ مانتا ہوں کہ اس گھر میں میری کوئی قدر نہیں، پر کم از کم میرے سر پر پہنی گئی اس نئی نکوٹ ٹوپی کی ہی عزت کر لیں۔ اس کی بات پر حمزہ اور دل آرا ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس دیے۔ اگر آپ لوگوں کا ہو گیا ہو تو کیا اس ناچیز کو مداخلت کی اجازت ہے؟
کب سے لاؤنج کے دروازے پر کھڑا ثاقب سنجیدگی سے بولا تو وہ چاروں ایک دم اچھے بچے بن کر کھڑے ہو گئے۔ حسام، تمہیں میں نے نائی کا پتہ کروانے کا بولا تھا اور سب سمجھا دیا ہے؟ اسے سمجھا دیا ہے کہ کل کیا اور کس مقدار میں بننا ہے؟ اس کے سوال پر حسام جھٹ سے سر ہلا گیا۔ جی بھیا، سب سمجھا دیا، وہ کل جمعے کے فوراً بعد آ جائے گا، پھر میں دیکھ لوں گا سارا انتظام۔ حسام کی بات پر وہ سر ہلاتا عباد کی طرف متوجہ ہوا۔ فروٹس کا فائنل کر لیا؟ وہ عباد سے سوال کرتا چند قدم آگے آیا تو دل آرا وہاں سے کھسکنے لگی جب ثاقب ہاتھ کے اشارے سے روک گیا اور وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ جی میں نے بات کر لی ہے رفیق چچا سے، وہ پیکٹس بنا کر افطاری سے پہلے پہنچا دیں گے اور شربت ہم گھر میں تیار کر لیں گے۔ دل آرا بہت اچھا منٹ مارگریٹا بناتی ہے، اسی لیے یہ کام ان کے سپرد ہے۔ عباد کی بات پر وہ گہری نظر سامنے کھڑی گھبرائی سی دل آرا پر ڈال گیا۔ باہر کسی سے رابطہ کر لو، انہیں پریشان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ویسے بھی انہیں افطاری میں آنے والی خواتین کو دیکھنا ہوگا۔ ایک گہری نظر اس پر ڈال کر وہ اپنی نظر اس پر سے ہٹا گیا۔ نہیں نہیں، کوئی مشکل نہیں، میں صحیح سے مینج کر لوں گی، عباد بھیا کو میں نے ہی بولا تھا۔ اس سے پہلے کہ عباد کوئی جواب دیتا وہ خود ہی بول پڑی، جس پر ثاقب دوبارہ اسے دیکھتا سر ہلا گیا۔ اور حمزہ، تمہارا کام ہوا؟ اب حمزہ کی باری تھی۔ جی بھیا، میں کھجوریں لے آیا ہوں، کچن میں رکھی ہیں، آپ چیک کر لیں، اور ہاں سموسوں کا آرڈر بھی دے آیا ہوں، کل وقت پر اٹھا لاؤں گا۔ حمزہ کے پرجوش ہو کر جواب دینے پر ثاقب مسکرا کر اس کا گال تھپ تھپا گیا۔ مجھے پتا تھا میرا شیر اپنا کام پوری ذمہ داری سے کرے گا۔ اس کی بات پر حمزہ سرشار ہوتا مسکرا دیا۔ دل آرا، یہ میں آپ کے لیے کچھ کپڑے اور جوتے لایا ہوں، چیک کر لیں۔ وہ ہاتھ میں پکڑے 3 بیگز دل آرا کی طرف بڑھاتا بولا تو وہ جھجکتی اس کے ہاتھ سے بیگز تھام گئی۔ اس کی کیا ضرورت تھی سر، میرے پاس پہلے سے ہی موجود ہے، آپ نے تکلف کیا۔ وہ بلا وجہ دوپٹہ صحیح کرتی بولی تو ثاقب نفی میں سر ہلا گیا، جبکہ باقی تینوں بھائی آنکھوں میں ایک دوسرے کو شریر اشارے کر رہے تھے۔ ضرورت محسوس ہوئی تو ہی لایا ہوں اور کوئی تکلف نہیں کیا۔ مزید کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک بول دیجیے گا، مجھ سے نہیں تو ان تینوں میں سے کسی سے۔ اس کی بات پر وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ اگلے ہی پل وہاں سے 9-2-11 ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد ثاقب ان تینوں کی طرف متوجہ ہوا۔ باز آ جاؤ تم تینوں، مجھے سب نظر آ رہا ہے۔ اس کے تنبیہ پر عباد تو اگلے ہی پل وہاں سے کھسک گیا، جبکہ حسام اور حمزہ کھسیانے ہو کر ہنس دیے۔ ثاقب نفی میں سر ہلاتا کمرے کی طرف بڑھ گیا کیونکہ عشاء کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ کچن میں کھڑی سامان سیٹ کر رہی تھی جب باہر شور سنائی دیا۔ سب کام وہیں چھوڑ کے وہ باہر کی طرف چل دی۔ کیا ہوا، شور کیوں مچا رہے ہو؟ وہ باتھ روم کے دروازے کے باہر کھڑی لال پیلے ہوتے حمزہ کو دیکھ کر نہ سمجھی سے پوچھنے لگی۔ آپ ہی مجھے نہانا ہے، یہ حسام کب سے لیٹا گیم کھیل رہا ہے، اسے میں نے کہا کہ نہا بھی لو، بعد میں مجھے نہانا، تب یہ اٹھانے اور جب میں نہانے لگا ہوں تو یہ باتھ روم میں نہانے دفع ہو گیا۔ حمزہ بیچارہ رونے والا ہو چکا تھا۔ میری جان تم مت کھپو، اب تمہارے چیخنے سے وہ باہر تھوڑی آ جائے گا، نہانے سے پہلے اب۔ وہ پیار سے حمزہ کو سمجھاتی بولی تو وہ آخری مرتبہ دروازے کو زوردار تھپڑ مارتا وہاں سے ہٹ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ موٹے، اگر دروازہ ٹوٹ گیا تو اپنی جیب سے صحیح کروائے گا کیا؟ باتھ روم میں موجود حسام کی آواز سنتی دل آرا نفی میں سر ہلا گئی۔ ان کا واقعی کچھ نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر بعد حسام نکل کر کمرے میں بند ہوا تو وہ حمزہ کو آواز دینے لگی کہ آ کر نہا لے۔ حسین آرا، یہ شلوار میں ناڑا تو ڈال دو جلدی سے۔ حسام نے کمرے سے آواز لگائی تو دل آرا اس کی طرف چل دی، جو بازو دروازے کے باہر نکال کر کھڑا تھا جس میں شلوار پکڑی تھی۔ وہ نعرہ ڈال کر شلوار حسام کو پکڑا کر ابھی ہٹی ہی تھی جب کچن سے حمزہ کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف بڑھی جہاں حمزہ اپنے بال مٹھی میں جکڑے کھڑا تھا۔ کیا ہوا حمزہ؟ اس کے سوال پر حمزہ کو سمجھ نہ آئی وہ کیا جواب دے۔ اب اس خبیث کے کام دیکھے ہیں آپ نے، گیزر بند تھا اور میں نے پانی گرم ہونے کے لیے چولہے پر رکھا جو اس ذلیل نے استعمال کر لیا، اب میں کیسے نہاؤں؟ حمزہ کی بات پر دل آرا کو ہنسی بھی آئی اور افسوس بھی ہوا۔ میں آج اس آستین کے سانپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ حمزہ غصے سے تنفن کرتا کمرے کی طرف بڑھا۔ تب تک حسام اندر سے لاک لگا چکا تھا۔ حمزہ زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا۔ دل آرا پریشان نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ثاقب اور عباد بھی گھر نہیں تھے جو ان دونوں کو باز رکھ لیتے۔ حمزہ، وہ اب دروازہ نہیں کھولے گا، جانتے ہو تم اسے، جمعہ ہونے والا ہے، میرے بھائی جیسا بھی پانی ہے نہا لو، اب مزید وقت ضائع مت کرو۔ وہ حمزہ کو پچکارتی بولی تو وہ بیچارہ چاروں ناچار نہانے چل دیا، وہ بھی ٹھنڈے پانی سے۔ دل آرا نفی میں سر ہلاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔
آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ باہر آئے نا۔ وہ جو بیڈ پر بیٹھی پریشانی سے ہاتھ مسل رہی تھی حمزہ کی بات پر ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ حمزہ بھائی، سب عورتیں بہت عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہیں، میں نہیں جاؤں گی باہر۔ اس کے روحانی انداز پر حمزہ نے اسے دیکھا جو بالکل بچوں کی طرح پریشان سی تھی۔ اپنے بھائیوں کے ہوتے ہوئے آپ کو کیسی پریشانی؟ چلے شاباش، باہر آئیں۔ وہ بغیر اس کی ایک بھی بات سنے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنے ساتھ کمرے سے باہر لاؤنج میں لے آیا جہاں عورتوں کے لیے اہتمام کیا گیا تھا۔ کچھ عورتوں نے بہت چبھتی نظروں سے حمزہ کے ہاتھ میں دبا دل آرا کا ہاتھ دیکھا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ محلے کی سب بچیوں سے واقف ہوں پر یہ لڑکی پہلی مرتبہ دیکھی ہے۔ وہی ہوا جس کا ڈر دل آرا کو تھا۔ ایک خاتون نے یہ سوال کر ہی ڈالا۔ افطاری بھی ہونے والی تھی تو وہ اس وقت کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے کمرے میں بند تھی، پر حمزہ نے اسے مشکل میں پھنسا ہی دیا۔ ہاں نا ناہید بہن، میں بھی یہی پوچھ رہی ہوں، سب سے پر کسی کو علم ہی نہیں۔ جس طرح اس گھر کے لڑکے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے دیدہ دلیری سے کھڑی ہے، کوئی گہرا رشتہ ہے۔ ایک اور عورت کی بات پر اب کی دفعہ دل آرا کا رنگ سفید پڑا اور وہ تیزی سے حمزہ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال گئی۔ ہاں، امجد بھی بتا رہا تھا کہ لڑکوں نے ایک لڑکی رکھی ہوئی ہے گھر پر۔ ایک اور تیز تیر چلا اور جو سیدھا دل آرا کے سینے میں پیوست ہوا تھا۔ یہ کس قسم کی گھٹیا باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ کو شرم نہیں آتی کسی معصوم کے متعلق ایسی بات کرتے ہوئے؟ آپ بھی بیٹیوں والے ہیں، سب خدا کا خوف کھائیں کچھ۔ حمزہ ان سب کی بکواس سنتا ایک دم بفر گیا۔ او بھائی، معصوم اور شریف لڑکیاں یوں چار چار غیر لڑکوں کے درمیان نہیں رہتی، اور ایسی لڑکی کو ہماری معصوم بیٹیوں سے مت ملاؤ۔ شور ایک دم بڑھا تو ثاقب، عباد اور حسام جو ڈرائنگ روم میں مردوں کے پاس تھے وہ بھی جلدی سے لاؤنج میں آ گئے اور محض ایک پل لگا انہیں موجودہ صورتحال سمجھنے میں۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو بہن، یہ کون سا شرافت ہے کہ اکیلی جوان اور خوبصورت لڑکی تن تنہا چار غیر مردوں کے درمیان رہ رہی ہے، اور اللہ جانے کتنی دفعہ منہ کالا۔ وہ عورت بول ہی رہی تھی کہ حسام اور حمزہ ایک ساتھ دھاڑے اسے خاموش کرا گئے۔ کسی پر بہتان باندھنے سے پہلے انسان کو اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے۔ میں چاہوں تو آپ میں سے ہر ایک کے گھر کا پردہ کھول سکتا ہوں، پر اتنا بغیرت اور بے زمین نہیں ہوں۔ بولتے بولتے حمزہ کا سانس پھول گیا۔ اور جس لڑکی پر الزام لگا رہی ہیں آپ جانتی بھی ہیں یہ کون ہے؟ یہ ثاقب بھیا کی ہونے والی بیوی اور ہم تینوں کی بہن ہے۔ واہ بھئی، خود سے ہی رشتہ طے کر دیا۔ حسام کی بات پر محلے والوں کا تو کیا، خود گھر والوں کا بھی منہ کھل گیا۔ حسام دل آرا ثاقب کو، عباد اور حمزہ منہ کھولے حسام کو دیکھ رہے تھے، پر اگلے ہی پل وہ سب اپنے تاثرات درست کر چکے تھے۔ محض دل آرا تھی جو ہونک بنی سب دیکھ رہی تھی۔ اگر یہ ثاقب کی مانگ ہے تو تم لوگوں کے گھر کیا کر رہی ہے؟ اس کے ماں باپ اور باقی گھر والے کہاں ہیں؟ لوگوں کی تسلی کہاں ہونی تھی بھلا؟ بھابھی کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، یہ اکیلی تھی تو ہم انہیں یہاں لے آئے، اور ویسے بھی اس اتوار کو نکاح ہے، فکر مت کرے، آپ لوگوں کو ضرور بلا لیا جائے گا۔ مزید کچھ سننا باقی ہے؟ وہ ایک کے بعد ایک دھماکہ کرتا سکون سے سینے پر ہاتھ باندھے سوالیہ نظریں سب پر دوڑا رہا تھا۔ اپنے سوال کے جواب میں اسے محض خاموشی ہی ملی۔ اذان ہونے والی ہے، صرف 2 منٹ باقی ہیں، بیٹھ جائیں آپ سب اور تم تینوں میرے ساتھ آؤ۔ ثاقب سنجیدگی سے بولتے انہیں اپنے ساتھ آنے کا کہتا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ وہیں کھڑی تھی جب حجاب کیے ایک لڑکی اس کے پاس آئی۔ السلام علیکم، میں چاندنی ہوں، عباد بھائی کے دوست کی بہن۔ انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، کیا ہم کمرے میں جا سکتے ہیں؟ اس لڑکی کی نرم خوبصورت آواز پر وہ بے ساختہ سر ہلاتی اسے اپنے ساتھ لیے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ سب کیا تھا حسام؟ ثاقب کی زور سے زائد سنجیدہ آواز پر حسام نے تھوک نگلتے باقی دونوں کی طرف دیکھا، پر وہ یوں ہو گئے جیسے وہاں موجود ہی نہ ہو۔ بھیا، وہ دراصل… اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا دل آرا کی خوفناک چیخ سنتے سب اس کے کمرے کی طرف بھاگے۔ سب سے آگے ثاقب، اس کے پیچھے عباد اور اس کے پیچھے حمزہ اور حسام تھے۔ وہ کمرے میں پہنچے تو دل آرا بیڈ پر کھڑی آنکھیں بند کیے چیختی چلی جا رہی تھی۔ کیا ہوا دل آرا؟ ثاقب نے تشویش سے استفسار کیا تو اس کی آواز سنتے ہی وہ پٹ سے آنکھیں کھولتی تیر کی تیزی سے بیڈ سے اتر کر ثاقب کی طرف بھاگتی اس کا بازو پکڑ کر اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ وہ میں باتھ روم میں گئی، میں نہا رہی تھی جب وہ ایک دم باتھ روم میں آ گیا۔ وہ جو اس کے بھیگے وجود اپنے قریب تر کھڑا ہونے پر خفگی کا شکار تھا، دل آرا کی بات پر اس کا چہرہ پل بھر میں سرخ ہو گیا۔ کون تھا وہاں؟ وہ دل آرا کی گرفت سے اپنا بازو آزاد کرواتا سخت تیور لیے باتھ روم کی طرف بڑھا، جبکہ پیچھے وہ تینوں بھائی
صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ثاقب ایک جھٹکے سے باتھ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اسے خالی پایا۔ یہاں کوئی بھی نہیں ہے، بتاؤ دلارا کون تھا؟ وہ واپس آتے دلارا کے قریب کھڑا ہوتا لہو رنگ آنکھوں سمیت بولا تو اس کے ایسے تیور پر تینوں بھائیوں کے درمیان نظروں کا تبادلہ ہوا۔ وہ باتھ روم میں ہی تھا، میں باہر آئی تو میرے پیچھے ہی باہر آ گیا، ابھی میرے سامنے بیڈ کے نیچے گیا ہے۔ وہ خوفزدہ نظروں سے بیڈ کے نیچے فرش کو دیکھتی بولی تو ثاقب نہ سمجھی سے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھنے لگا۔ بھیا یہ حمزہ کے سچے پکے یار کی بات کر رہی ہے، حسام لاپرواہی سے بولا تو اس کے جواب پر ثاقب کو جھٹکا لگا۔ مطلب یہ سارا خوف اور چیخو پکار محض ایک کاکروچ کی وجہ سے تھی؟ ثاقب نے اپنے بھائیوں پر ایک بے بس نظر ڈالی جو ہنسی چھپانے کی جان توڑ کوشش کر رہے تھے۔ دلارا وہ ایک چھوٹا سا کیڑا آپ کا کیا بگاڑ لیتا جو آپ اسے اس قدر خوفزدہ ہیں؟ وہ تحمل سے مستفسر ہوا تو دلارا شرمندگی سے نظریں جھکا گئی۔ گھر میں کیڑے مار پاؤڈر نہیں پڑا کیا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے ثاقب سے نظریں چرا کر حسام اور حمزہ کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، ہم کاکروچ کے اتنے نخرے نہیں اٹھاتے، آج پاؤڈر دے تو کل کو وہ پرفیوم مانگنے لگے گا۔ یہ کہاں لکھا تھا کہ حسام سیدھا جواب دیتا؟ اس کے جواب پر عباد نے اس کی گردن پر رکھ کر ایک تھپڑ مارا جس پر وہ بلبلا کر رہ گیا۔ میں کاکروچ کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہ سکتی۔ وہ روحان سی ہوتی بولی تو اس کے عجیب و غریب بات پر حمزہ اور حسام کی ہنسی چھوٹ گئی جبکہ عباد بھی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کرنے لگا۔ ثاقب نے ایک کڑی نگاہ ان تینوں پر ڈالی تو وہ شریف بن کر کھڑے ہو گئے۔ اوکے، پھر مجھ سے نکاح کر لے تاکہ اس کاکروچ کی بجائے آپ میرے ساتھ کمرے میں رہ سکے۔ واہ، مطلب کیا لاجک ہے۔ ہاں، اس کے خلاف توقع بات پر جہاں دلارا کی آنکھیں پھیل گئی وہیں تینوں بھائی بھی منہ کھولے اپنے نچلے بھائی کو دیکھنے لگے۔ جی وہ ہونک بنی پوچھنے لگی تو اس کے چہرے کے تاثرات پر ثاقب مسکراہٹ روکنے کی خاطر لب کھینچ گیا۔ ہاں جی، صاف لفظوں میں پوچھتا ہوں محترمہ، کیا آپ میرے 3 عدد چھوٹے بھائیوں کی بڑی بھابھی بن کر مجھے اپنا شکریہ ادا کرنے کا موقع دیں گی؟ اس کے سوال پر جہاں تینوں بھائی ہوش میں آئے سیٹی بجانے لگے وہیں دلارا کا چہرہ لال سرخ ہوا۔ حسام آپ کے کمرے میں ابھی کاکروچ نکال دیتا ہے اور آپ صبح تک سوچ کر اپنے جواب سے آگاہ کر دیجیے گا، پر میں امید کرتا ہوں کہ آپ جواب مثبت میں دیں گی۔ اپنی بات مکمل کرتا وہ کمرے سے نکل گیا تو اس کے پیچھے ہی عباد بھی دلارا کے سر پر مسکرا کر ہاتھ رکھتا کمرے سے نکل گیا جبکہ حسام اور حمزہ نے دلارا کو چھیڑ کر اس کا برا حال کر دیا، اتنا کہ وہ بیچاری کا کاکروچ کی موجودگی اس کا خوف ہی بھول گئی۔ زین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ 2 دن سے ہسپتال میں تھا۔ زین کی ایک ہی بہن اور امی تھی، بس والد حیات نہیں تھے۔ 2 دن سے عباد ہسپتال میں گھن چکر بنا ہوا تھا۔ ابھی بھی اس کی امی ہسپتال تھی، انہوں نے عباد کو گھر سے زین کے لیے سوپ لینے بھیجا تھا جو چاندنی بنا چکی تھی۔ وہ زین کے گھر کے باہر کھڑا دروازہ کھٹکھٹا رہا اس کے کھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جی کون؟ وہی میٹھی آواز عباد کے کانوں سے ٹکرائی تو اسے اپنی روح تک سکون پھیلتا محسوس ہوا۔ زین اور عباد محلے دار ہونے کے ساتھ ساتھ بچپن کے دوست بھی تھے، پر یہ دوستی گھر کے باہر تک ہی محدود تھی۔ چاندنی پردہ کرتی تھی اسی لیے عباد کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا، پر وہ اس کی خوبصورت آواز اور نازک سے مومی ہاتھوں کا دیوانہ تھا۔ اسے پتا تھا یہ لڑکی حسین تر تھی۔ عباد کو پتہ ہی نہیں چل سکا کب اس کے دل میں چاندنی کے لیے محبت پیدا ہو۔ محبت ہمارے اختیار میں تھوڑی ہوا کرتی ہے، یہ تو کبھی بھی کسی سے بھی ہو جایا کرتی ہے۔ بس عباد جمال کو بھی چاندنی الیاس سے محبت ہو گئی تھی، نہ جانے کب۔ میں ہوں عباد، اس کے جواب پر وہ تھوڑا سا دروازہ کھول گئی۔ آپ رکیں، میں کھانے کا بیگ لے کر آتی ہوں، اپنی ازلی نرم آواز میں کہتی وہ پھر سے دروازہ بند کرتی پلٹ گئی۔ اس کی واپسی ٹھیک 2 منٹ بعد ہوئی، شاید وہ پہلے ہی کھانا پیک کر کے رکھ چکی تھی۔ گھر کے ادھ کھلے دروازے سے ایک مومی ہاتھ باہر آئے تو عباد کی آنکھیں اس کے نازک ہاتھ پر جم گئی۔ کس قدر خوبصورتی سے تراشا تھا اوپر والے نے اس کے ہاتھ کو۔ یہ پکڑ لیں بھائی، لو جی، سارے ارمان بیچارے کے ضائع کرتی ہے بھائی بول کر۔ اس کی روئی سی آواز پر جہاں ہوش میں آتا خود کو ملامت کرتا اپنی نظریں ہٹا کر بیگ پکڑ گیا، وہیں اس کے بھائی کہنے پر اس کے منہ کے زاویے بری طرح سے بگڑ گئے جیسے کڑوا بادام چبا لیا ہو۔ اس کے بیگ پکڑنے کی ہی دیر تھی کہ وہ پھر سے دروازہ بند کر گئی۔ کوئی بات نہیں عباد بیٹا، تیرا وقت بھی آئے گا۔ منہ میں بڑبڑاتا وہ سامنے کھڑی اپنی بائک کی طرف بڑھ گیا جبکہ
لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ چمک رہی تھی جو یقیناً کسی کے خوشگوار خیال کی علامت۔ حسام اٹھو جلدی، ہری مرچی اور پودینہ ختم ہو گیا، پہلے وہ لا دو۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر نیم دراز موبائل پر گیم کھیل رہا تھا جب دل آرا اس کے پاس آتی حکم سنا گئی۔ ارے یہ تو نارملی سارے کام کری، مجھے تو لگا یہ صدمے میں ہوگی۔ یہ لیول ختم ہونے والا، پھر لا دیتا ہوں۔ وہ ہنوز گیم میں مگن تھا۔ لیکن میں افطاری بنا رہی ہوں، مجھے ابھی چاہیے، وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ اس کی بات پر حسام نے ایک دفعہ نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر واپس موبائل میں گم ہو گیا۔ یار میں گیم کھیل رہا ہوں، آپ حمزہ کو بھیج دیں۔ اس کی بات پر دل آرائی سے گور کر رہ گئی۔ پہلے اسے ہی بولا تھا، پر وہ اپنے دوست کی کال پر باہر نکل گیا، نہ جانے کب تک واپس آئے۔ وہ اسے بتاتی ایک نظر گھڑی پر ڈال گئی جہاں افطاری میں تھوڑا وقت ہی رہتا تھا۔ عباد بھیا سے بول دینا پھر۔ اس کی لاپرواہی پر دل آرا دانت کچکا کر رہ گئی۔ عباد بھیا ہسپتال گئے ہیں، افطاری باہر ہی کریں گے آج، تم اٹھ رہے ہو یا لگاؤں ایک تھپڑ؟ حسام کے کہنے پر ہی وہ اسے نام سے پکارتی تھی اب۔ چند دنوں میں وہ یوں سب سے گل مل گئی تھی جیسے ہمیشہ ہی یہیں رہی ہو۔ اچھا پھر آپ کے ہونے والے سرتاج گھر آنے ہی والے ہوں گے، ان کو کال کر کے بول دیں وہ لے آئیں گے۔ حسام کی فضول گوئی پر وہ کشن اٹھا کر اس کی طرف پھینکتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اب واقعی بس ساقی والا آپشن ہی بچا تھا۔ یا اللہ، وہ لڑکوں کے شور پر جیسے ہی کچن سے باہر نکلی سامنے نظر آتا منظر دیکھ کر چینخ اٹھی۔ حمزہ کے سر اور بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی جبکہ پاؤں بھی زخمی تھا۔ چہرہ خراشوں سے پر تھا۔ حسام اور ایک اور لڑکے نے اسے سہارا دے رکھا تھا۔ یہ کیا ہوا اسے حسام؟ وہ تیزی سے اس کے قریب آتی، اس کا چہرہ نرمی سے چھوتی، تڑپ کر حسام سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں ہوا، بس چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ حسام اپنے کمرے میں ہی لے چلتے ہیں۔ حسام اسے کمرے میں ہی لے چلتے ہیں۔ ثاقب ان دونوں کے پیچھے ہی گھر میں داخل ہوا تھا اور صاف ظاہر تھا کہ اس معاملے سے لا علم تھا۔ دوسرا لڑکا گھر سے باہر نکل گیا تو ثاقب اور حسام اسے سہارا دیتے کمرے میں لے گئے۔ دل آرا بھی تیزی سے ان کے پیچھے ہی گئی تھی۔ ثاقب اور حسام اسے بیڈ پر بٹھا کر پیچھے ہٹے تو دل آرا حمزہ کے پاس بیٹھ گئی۔ بہت درد ہو رہا ہوگا نا؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے حمزہ سے پوچھنے لگی تو وہ تینوں بھائی اسے دیکھ کر رہ گئے۔ آپ ہی یار، آپ رو کیوں رہی ہے؟ ایک دم ٹھیک ہوں میں، یہ ہلکی پھلکی چوٹیں آپ کے بھائی کا کیا بگاڑ لیں گی؟ میں یہاں ہنس رہا ہوں اور آپ رو رہی ہیں۔ وہ تکلیف میں تھا پر اسے پرسکون کرنے کے لیے ہنس کر بولا تو دل آرائی سے گھور کر رہ گئی۔ مجھے سب نظر آ رہا ہے کتنی لگی اور کتنی نہیں۔ اذان ہونے والی ہے، میں جلدی سے کچھ ہلکا پھلکا بنا دیتی ہوں، اور حسام تم یہاں کمرے میں ہی برتن رکھو، ہم آج یہیں افطاری کر لیں گے۔ حسام کو حکم دیتی وہ حمزہ کا گال تھپ تھپا کر اٹھ گئی۔ افطاری کے بعد وہ سب حمزہ کے پاس ہی بیٹھے چائے پی رہے تھے جب ثاقب ایک دم دل آرا کی طرف متوجہ ہوا۔ دل آرا، آپ نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا، میں منتظر ہوں۔ ثاقب ایک دم دل آرا سے مستفسر ہوا تو اس کا سانس جیسے رک سا گیا۔ کیا آپ میری سوچیت میں آنا پسند کرے گی؟ وہ ایک دفعہ پھر سے اپنا سوال دہرا گیا۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ لڑکیوں والا جواب۔ چند لمحے خاموشی کی نظر کرنے کے بعد وہ بولی بھی تو کیا؟ وجہ؟ وہ جیسے بہت سب سے پوچھ رہا تھا۔ کیونکہ میرا نکاح ہو چکا ہے اور میں پہلے سے ہی شادی شدہ ہوں۔ لو جی، یہ تو شادی شدہ نکلی۔ وہ ان سب پر دھماکہ کرتی شرمندگی سے نظریں جھکا گئی جبکہ ان تینوں بھائیوں کی آنکھوں میں تیرتی بے یقینی واضح تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے حمزہ کی بے یقین آواز نکلی۔ ہائے بیچارے کے جذبات۔ ان سب کی آنکھوں میں تیرتی بے یقینی دیکھ کر دل آرا کا دل کیا زمین میں گڑ جائے۔ آنسو تیزی سے آنکھوں کی سطح گیلی کرنے لگے۔ دل آرا، بہتر ہوتا اگر آپ آدھی سچائی کی جگہ پوری سچائی بیان کرتی۔ ثاقب کی پرسکون آواز پر دل آرا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی بھیگی سرخ آنکھیں دیکھتا ثاقب بمشکل ہی نظر اس پر سے ہٹا پایا۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے بولی تو ثاقب سکون سے اپنے بازو سینے پر باندھتا ایزی ہو کر بیٹھ گیا جبکہ باقی سب کی سوالیہ نظریں اس پر ہی جمی تھی اب۔ شاید آپ کو شادی شدہ لفظ کی جگہ بیوہ کا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ ثاقب کی بات پر دل آرا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ کیسے جانتا تھا اس کی زندگی کا اتنا بڑا سچ؟ کیا؟ تینوں بھائی ایک کورس میں چیخے تھے۔ محترمہ دل آرا صاحبہ 10 سال کی عمر میں ہی بغیر رخصتی کے بیوہ ہو چکی تھی۔ اس کے انکشاف پر دل آرا زب سے آنکھیں میچ گئی۔ پر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حسام کی حلق سے پھنسی پھنسی آواز برآمد ہوئی۔ دل آرا نے گہرا سانس بھرتے نظر جھکا کر بولنا شروع کیا۔
وہ بہت چھوٹی تھی، یتیم ہو گئی تھی۔ ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو چاچا اپنے پاس لے آئے۔ چاچا کو بہت محبت تھی اپنی بھتیجی سے، اسی لیے چند سال گزرے، ان کا بیٹا احمد 18 کا ہوا اور دلارہ 10 سال کی ہوئی تو چاچا نے اپنی بیوی کی مخالفت کے باوجود دونوں کا نکاح کرا دیا تاکہ بھائی کی نشانی ہمیشہ اپنے پاس رکھ سکے۔ نکاح کے کچھ روز بعد کی بات تھی جب احمد کالج سے واپسی پر ایک روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ننھی سی دل آرا پر اتنی سی عمر میں ہی منحوس کا ٹھپا لگ گیا۔ چاچی نے جینا دوبھر کر دیا۔ دل آرا 18 کی ہوئی تو چاچا کی دہلیز چپکے سے پار کر گئی۔ تب سے اب تک ہاسٹلز کے دھکے کھاتے عمر گزر گئی تھی جب ایک حسین حادثے کے طور پر وہ ان مخلص لوگوں تک آ گئی۔ حسین حادثہ؟ حسین تو نہیں تھا۔ وہ چپ ہوئی تو حسام اٹھ کر اس کے قریب بیٹھتا، اس کے سر پر ہاتھ رکھتا، اسے آنسو بہانے سے باز رکھنے لگا۔ آپی، اس سب میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں تھا نا، لوگوں کی گندی سوچ کا علاج کہاں کیا جا سکتا ہے؟ حمزہ کی بات پر وہ سر ہلاتی سر جھکا گئی۔ پھر کیا ڈیٹ فکس کریں نکاح کی؟ ثاقب کی بات پر دل آرے نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، آنکھیں شوق سے پھیلی ہوئی تھی۔ بھیا میرے خیال سے کل کا دن ہی بیسٹ ہے، نیک کام میں دیری نہیں کرنی چاہیے، کیا خیال ہے؟ حسام کی بات پر ثاقب سنجیدگی سے سر ہلا گیا۔ لیکن میں، دل آرا نے کچھ بولنا چاہا تو ثاقب ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کرا گیا۔ جو آپ کے ساتھ ہوا یقیناً بہت برا تھا، لیکن اس سب میں کہیں بھی رائی برابر بھی آپ کا قصور نہیں تھا۔ آپ میں ایسا کوئی عیب نہیں جو آپ انکار کریں۔ ہاں، اگر مجھ میں کوئی عیب ہے تو آپ بتا سکتی ہیں۔ ثاقب کی بات پر وہ تیزی سے سر نفی میں ہلا گئی۔ بھلا اس میں کوئی برائی کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر کیا خیال ہے؟ وہ پھر سے سوال دہرا گیا تو دل آرا گہری سانس بھرتی آنکھیں موند گئی۔ کبھی نہ کسی کا تو ہونا ہی تھا نا، تو پھر ثاقب ہی کیوں نہیں؟ اس سے محفوظ اور محبت بھرا ٹھکانہ اور لوگ کہاں ملنے تھے اسے؟ جیسا آپ کو ٹھیک لگے، میں تیار ہوں۔ دھیمی آواز میں اپنا جواب سناتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی، پر اپنے پیچھے اٹھنے والا پرجوش شور اسے صاف سنائی دیا، جس پر وہ مطمئن سے اللہ کا شکر ادا کرنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یار حسام، تھوڑے پیسے چاہیے۔ حمزہ کی بات پر حسام نے آنکھیں گھماتے اسے دیکھا۔ بھائی، اپنے پاس تو زہر کھانے کے پیسے بھی نہیں ہیں، تجھے کہاں سے دوں؟ وہ لاپرواہی سے کہتا واپس اپنے موبائل میں گم ہو گیا۔ اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے اب۔ حمزہ کی بات پر حسام نے سوالیہ نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو کون سا مقصد؟ زندگی میں بس اتنا پیسہ تو ضرور کمانا ہے کہ جس کے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں، اس کو اس نیک مقصد کے لیے پیسے دے سکوں۔ اس کی بات پر حسام اسے ہاتھ سے لعنت کا اشارہ کرتا کمرے سے نکل گیا تو اس کے تاثرات دیکھتے حمزہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ روزے کا تو پتہ ہی نہیں چلا آج۔ حمزہ حسام کے ساتھ باہر صوفے پر بیٹھتا جمائی لیتا بولا۔ ہاں، سارا دن سونے کے بعد۔ حسام کی تن سے بھرپور آواز پر جہاں دل آرا کے لبوں سے ہنسی پھسلی، وہیں حمزہ برا سا منہ بنا گیا۔ بھائی، آج کے بعد زیادہ بات نہیں کروں گا میں، وہ ناراضگی سے کہتا صوفے پر نیم دراز ہوا۔ اور ایسا معجزہ کیوں کر رونما ہوگا وہ بھی اس صدی میں؟ حسام کے سوال پر حمزہ نے چہرے سے تکیہ ہٹا کر بہت اکڑ کر اسے دیکھا۔ کیونکہ سانس بھی لوں تو 4 لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ وہ بھرپور ایکٹنگ کرتا بولا۔ دل آرا مزے سے بیٹھی ان کی نوک جھوک سے مستفید ہو رہی تھی۔ بیٹا، تجھے ایک عدد اچھے ٹوتھ پیسٹ کی ضرورت ہے، بس بدبودار سانسیں لوگوں کو دور ہونے پر ہی مجبور کریں گی نا۔ حسام ایک دفعہ پھر میدان مار چکا تھا، جس پر اب کی بار دل آرا کے ساتھ ساتھ لاؤنج میں داخل ہوتے عباد کی ہنسی بھی شامل ہو گئی۔ اچھا، اس طرح کا نا ایک اور ناول بھی ہے، وہ بھی بہت مزے کا ہے، اس کا نیم ہے جانا جب تجھے جانا۔ بہت مزے کا ناول ہے، اس میں بھی اس طرح کی شرارتیں اور مطلب بھائیوں کے درمیان اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ دکھائی ہوئی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ناول اچھا لگے تو وہ بھی ضرور پڑھیے گا، بہت مزے کا ناول ہے۔ پارسل آ گئے؟ عباد کے ہاتھوں میں موجود بیگز دیکھتے حمزہ پرجوش ہو کر بیٹھتا ہوا پوچھنے لگا تو عباد مسکراتا ہوا سر ہلا گیا۔ حسام بھی پرجوش اس کے قریب آ گیا۔ ایسا کیا ہے ان میں جس پر اس قدر پرجوش ہوا جا رہا ہے؟ دل آرا ان تینوں کے چمکتے چہرے دیکھ کر پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ آپ کے سہاگ کا جوڑا۔ حسام کی شوخ آواز پر بے ساختہ دل آرا کے گلابی گال لال ہوئے۔ یہاں آئیں آپی، آپ بھی مل کر دیکھتے ہیں۔ حمزہ کے اشتیاق سے پوچھنے پر دل آرا ان کے قریب ہی نیچے میٹ پر بیٹھ گئی تو عباد بیگز کھولنے لگا۔ دیکھتے ہیں ہماری ہونے والے بھابھی کو ہماری پسند بھی آتی ہے یا نہیں۔
حمزہ کی بات پر دل آرا اس کے سر پر چپت رسید کر گئی۔ دل آرا شاپنگ پر جانے سے منع کرتی ہوئی انہیں کہہ چکی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے جو بھی لائیں وہ خوشی خوشی پہن لے گی، جن پر ان سب کے چہرے کھل اٹھے۔ کتنا شوق تھا انہیں کہ ان کی کوئی بہن ہوتی تو اس کے سب شوق پورے کرتے۔ دل آرا کی صورت میں ان کا یہ خواب پورا ہو رہا تھا۔ ان تینوں نے ثاقب کے مشورے سے آن لائن چیزیں پسند کر کے آرڈر کر دی تھی، ارجنٹ ڈیلیوری کے ساتھ۔ نکاح اتوار کی جگہ جمعے کو رکھا گیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں تیاری کا وقت مل گیا تھا۔ پہلے بیگ میں سے سرخ اروسی جوڑا نکلا، جسے دیکھ کر دل آرا کے منہ سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکلا۔ یہ جوڑا اس کی سوچ سے زیادہ حسین تھا۔ کھلتے ہوئے سرخ رنگ لہنگی پر سنہری خوبصورت کام کیا گیا تھا۔ جوڑے کے علاوہ 3 جوتے، جویلری، پرفیوم، فیس واش، لوشن، میک اپ کا سامان اور گھر پہننے والے کچھ جوڑے تھے۔ ہر چیز بہت خوبصورت اور نفیس تھی۔ ہم نے بس چند ایک ضروری چیزیں خریدی ہیں نکاح کے لیے، باقی شاپنگ آپ بھیا کے ساتھ جا کر اپنی پسند کی کریے گا۔ عباد کی بات پر دل آرا کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ ماں باپ کے بعد وہ در در کی ٹھوکریں کھانے والی لڑکی نے کہاں دیکھی تھی ایسی محبت اور ایسا مان؟ کس نے دی تھی اسے آج تک ایسی عزت؟ اس کی برستی آنکھیں دیکھ کر وہ تینوں ایک دم پریشان ہو اٹھے۔ کیا ہوا آپی، رو کیوں رہی ہیں آپ؟ حمزہ بے چینی سے اس کے نزدیک آتا پوچھنے لگا۔ کیا آپ کو ہماری پسند کی گئی چیزیں اچھی نہیں لگی؟ آپ روئے مت، جیسا آپ چاہیں گی ویسا سب مل جائے گا۔ حسام بھی اسے تسلی دیتا بول اٹھا، جی دل آرا، حسام صحیح کہہ رہا ہے، ہم آپ کی پسند کی چیزیں منگوا لیتے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے کوئی؟ عباد بھی حسام سے اتفاق کرتا بول اٹھا۔ دل آرا کو مزید رونا آنے لگا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بس اتنی محبت اور مان دیکھتے میری آنکھیں بھر آئی، یہ سب میری سوچ سے بڑھ کر خوبصورت ہے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی تو ان تینوں بھائیوں کی جان میں جان آئی۔ قسم سے حسین آرا، آپ نے صحیح کوکیلا والا کردار ادا کیا ہے، آپ پل میں گوپی بہو بن گئی ہیں، ڈرا کر رکھ دیا ہے ہمیں۔ حسام نے ہمیشہ کی طرح الٹی ہی مثال دی۔ دل آرا ہنستی ہوئی اس کے کندھے پر تھپڑ جڑ گئی۔ اللہ اللہ، اتنا نازک ہاتھ ناشتے میں پھول کھاتی ہیں کیا؟ حسام کی زبان پھر سے پھسلی تو دل آرا ہنستی چلی گئی۔ اسے خوش دیکھ کر وہ تینوں بھائی سکون بھرا سانس پر۔ یار میں تو تھک گیا، حمزہ دھپ سے صوفے پر بیٹھتا بولا تو پاس کھڑے حسام نے اسے بھرپور گھوڑی سے نوازا۔ ایسا کون سا بھاری بھرکم کام کیا ہے تمہارے اس نازک وجود نے جو تھک گئے ہو تم؟ حسام نے اس کے کندھے پر تھپڑ رسید کیا تو حمزہ چیخ اٹھا، کن ظالم لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا ہوں میں بھی۔ لوگوں کے بھائی ہوتے ہیں، ایک جو اپنے چھوٹے بھائیوں پر ایک خروش تک نہیں آنے دیتے، اور ایک یہاں میرے بھائی ہیں، ہر وقت مجھے پنچنگ بینک سمجھ کر دھوتے رہتے ہیں۔ اس کی روحانسی آواز پر پاس سے گزرتی دل آرا فوراً اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا میری جان، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ حمزہ کے پاس بیٹھتی پریشانی سے پوچھ اٹھی۔ وہ ابھی عباد کے ساتھ سیلون سے آئی تھی فیشل وغیرہ کرا کے۔ آپی، میرے بھائی ہر وقت مجھے گندے کپڑے سمجھ کر دھوتے رہتے ہیں۔ وہ اپنا دکھڑا پھر سے رو بیٹھا۔ سر اور عباد بھائی تو نہیں مارتے کبھی، بس حسام ہی مذاق میں مار لیتا ہے، وہ تیزی سے بولی، جس پر حمزہ کے ساتھ ساتھ حسام کی آنکھیں بھی پھیل گئی، جبکہ عباد لب دبا کر بیٹھ گیا۔ واہ بھائی واہ، سر کی حمایت میں فوراً بول اٹھی آپ، اور میں جو دن رات آپی کرتا رہتا ہوں، میرا کوئی خیال نہیں؟ اس کی آواز میں مصنوعی حیرت کے ساتھ ساتھ شرارت بھی ناچ رہی تھی، جسے محسوس کرتے دل آرا کے گلابی گال دہک اٹھے۔ فضول باتوں کو چھوڑ کر تیاری شروع کر دو، اب مزید 1 گھنٹے تک مہمان آنا شروع ہو جائیں گے۔ ثاقب کی سنجیدہ آواز سنتے ہی جہاں وہ تینوں بھائی سیدھے ہو کر بیٹھے، وہیں دل آرا سر پر لیا دوپٹہ پیشانی تک کھینچ گئے، جس پر حسام اور حمزہ سیٹی بجانے لگے۔ ان کی حرکت پر ثاقب نے انہیں گھور کر دیکھا جو دل آرا کو تنگ کر رہے تھے۔ آپی، آپ کو پتا ہے کل میں نے خود کو ٹی وی میں دیکھا۔ حسام کی بات پر دل آرا نے ایک جھٹکے سے چہرہ موڑ کر حسام کی طرف دیکھا۔ سچ میں؟ وہ پرجوش ہوتی سوال کرنے لگی تو اس کا جوش دیکھتے ثاقب کے لب دھیمی سی مسکراہٹ میں ڈھل گئے، جبکہ باقی وہ دونوں بھائی سکون سے بیٹھے جیسے جانتے ہو اچھی طرح حسام کو۔ ہاں نا، آپ بھی خود کو دیکھ سکتی ہیں۔ اس کی بات پر دل آرا کے چہرے پر ناسمجھی بھرے تاثرات پھیل گئے۔ پر وہ کیسے؟ اس کے سوال پر ثاقب نفی میں سر ہلاتا اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ اسے دل آرا پر بھی ہنسی آ رہی تھی، جو اب تک حسام کی عادت کو سمجھ نہ سکی۔ ظاہر ہے ٹی وی بند کر کے۔ اس کی بات پر جہاں حمزہ اور عباس کی ہنسی چھوٹی، وہیں دل آرا پاس پڑا کشن اس کے سر پر مار گئی، جسے وہ ہنستے ہوئے تھام گیا۔
وہ نم آنکھیں لیے چاندنی کے کندھے سے لگی بیٹھی تھی۔ ابھی کچھ سیکنڈ پہلے ہی وہ اپنے پورے حقوق ثاقب جمال کو سونپ کر اسے اپنے جسم و جان کا مالک بنا چکی تھی۔ چاندنی اس کے پاس ہی تھی نکاح کے وقت، اور نکاح ہوتے ہی مولوی صاحب اور تینوں بھائی کمرے سے باہر چلے گئے تو دل آرا چاندنی کے کندھے سے لگی روتی۔ اسے اس وقت کسی ہمدرد کندھے کی شدید ضرورت تھی۔ ماں باپ کی کمی تو زندگی کے ہر موڑ پر ہی محسوس ہوئی تھی، پر آج کے دن یہ کمی بہت زیادہ کھل رہی تھی۔ کیسی بدنصیب دلہن تھی وہ، جسے اپنی زندگی کے اتنے بڑے دن ماں باپ کی شفقت بھی نہ مل پائی، گلے سے لگا کر دعا دینے والا کوئی اپنا ہی اس کے ساتھ نہ تھا۔ بس کریں دلارا، اتنی پیاری لگ رہی ہیں، رو رو کر سب خراب کر لیں گی۔ چاندنی کی محبت بھری ڈانٹ پر وہ آنکھیں پوچھتی اس سے الگ ہوئی۔ ہم اچھی دوست ہیں نا، تو اپنی دوست کی مان کر یہ آنسو صاف کریں اور پیاری سی اسمائل دیں مجھے جلدی۔ اتنے خاص موقع پر ایسی روکھی سی صورت مت بنائیں۔ وہ خود سے دل آرا کے آنسو صاف کرتی بولی تو اس کی محبت محسوس کرتی دل آرا دل سے مسکرا دی۔ گزرے چند دنوں میں ان دونوں کی بہت اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ ابھی وہ مزید کوئی بات کرتے جب دروازہ نوک کر کے حمزہ، حسام اور عباد کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ تینوں دل آرا کو بڑے بھائیوں کی طرح پیار اور دعائیں دے کر اسے اپنے ساتھ کا احساس دلا گئے۔ چاندنی آپی، دل آپی کو باہر لے چلیں اب۔ حسام نقاب میں چھپی ہوئی چاندنی سے بولا تو وہ سر ہلا گئی۔ وہ خود بھی باہر جانا چاہتی تھی کیونکہ عباد کی نظر سے پریشان کر رہی تھی۔ ثاقب اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا اس کی شریر باتوں سے محظوظ ہو رہا تھا جب ایک دم کسی احساس کے تحت اپنی آنکھیں اٹھا گیا، اور یہ آنکھیں اٹھانا جیسے بھاری ہی پڑ گیا دل و دماغ پر۔ سامنے ہی وہ حسیناؤں کے حسن کو مات دیتی دل آرا اس کے دل و جان پر قبضہ جمانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اس کے نام کے لال جوڑے میں ملبوس اسی کے نام کا سنگھار کیے اس کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف قدم اٹھاتا اس کے آگے اپنا مضبوط ہاتھ پھیلا گیا۔ اس کی حرکت پر تالیوں اور سیٹیوں کا طوفان امڑ آیا، جس پر وہ بجائے خجل ہونے کے پورے دل سے مسکرا کر سر کو خم کر گیا۔ حمزہ نے دل آرا کا لرزتا کانپتا ہاتھ پکڑ کر ثاقب کے ہاتھ میں دیا تو وہ مہندی اور چوڑیوں سے سجے اس نازک ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کرتا اسے اپنے ساتھ لیے صوفے کی طرف بڑھ گیا، جسے اس کے بھائیوں نے بہت محبت سے پھولوں سے سجایا تھا۔ اسے بٹھا کر وہ خود اس کے ساتھ بیٹھا تو اس کی اس قدر نزدیکی پر دل آرا کا دل باہر آنے کا ہونے والا تھا۔ اس نے کہا محسوس کیا تھا بھلا آج سے پہلا ایسا انوکھا اور اچھوتا احساس۔ باری باری سب آ کر انہیں مبارکباد اور دعائیں دیتے ان دونوں کا منہ میٹھا کروانے لگے۔ اس کی گھبراہٹ محسوس کرتے ثاقب نے پھر سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں قید کر لیا، جس پر وہ اپنی جھکی ہوئی گردن مزید جھکا گئی۔ حمزہ کچن سے باہر آ رہا تھا جب اسے سامنے والے گھر کی آمنہ نظر آئی۔ اس کی شرارت کی رگ پھڑک اٹھی، وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ کیسی ہو آمنہ؟ اس کی آواز پر آمنہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی جو سفید شلوار قمیص میں اچھا خاصا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ میں بہت اچھی ہوں، اور مزے کی بات آج تم بھی غلطی سے اچھے لگ رہے ہو۔ وہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتی بولی تو حمزہ فرضی کالر جھاڑ گیا۔ خیریت ہے نا؟ آج منہ سے انگارے برسانے کی بجائے تعریف کر رہی ہو، کہیں اس ہینڈسم پر دل تو نہیں آ گیا؟ حمزہ اترا کر بولا تو آمنہ کی ہنسی نکل گئی۔ کس خوش فہمی میں ہو بیٹا؟ مجھے چھوٹے بچے نہیں پسند، مجھے میچور مرد اچھے لگتے ہیں۔ آمنہ اپنے بال جھٹکتی ایک ادا سے بولی۔ میرے دوست کے دادا ابو سنگل ہیں، کہوں تو بات چلاؤں؟ وہ ہنسی ضبط کرتا سیریس ہو کر بولا تو آمنہ غصے سے سرخ پڑ گئی۔ ہاتھ کے اشارے سے اس پر لعنت بھیجتی وہ تنفر کرتی وہاں سے نکلی تو حمزہ کے پیچھے ہنسی ضبط کرتے حسام کا زبردست قہقہ پڑا۔ اگلے ہی پل وہ دونوں بھائی وہاں کھڑے پاگلوں کی طرح ہنس رہے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتا اپنے پیچھے دروازہ بند کر گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی گلاب کی مسحور کن خوشبو ناک کے نتھوں سے ٹکراتی دل و دماغ پر ایک خوشگوار اثر چھوڑ گئی۔ نظر پھسلتی جب سامنے نظر آتے حسین ترین منظر سے ٹکرائی تو روح تک ایک سکون سا اترتا محسوس ہوا۔ سامنے ہی وہ عورت اس کے لیے ہار سنگھار کی گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی۔ عورت؟ اس نے عورت بولا، مجھے لگا پتہ نہیں کون آ گئی۔ ابھی تو وہ لڑکی ہے بھئی، عورت تو نہیں ہے، جسے کچھ دیر پہلے ثاقب جمال نے اپنے نکاح میں قبول کیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے بالکل سامنے بیڈ پر ٹک گیا۔ السلام علیکم۔ اس کے سلام کرنے پر وہ دھیمی سی آواز میں جواب دے گئی تو اس کی لرزتی آواز سے اس کی کیفیت محسوس کرتے ثاقب جمال کے لبوں پر خوبصورت مسکان نے چھو لیا۔ کیا آپ مجھے گھونگھٹ اٹھانے کی اجازت
کیا مجھے گھونگھٹ اٹھانے کی اجازت ہے؟ وہ اپنے مضبوط ہاتھ اس کے بھاری دوپٹے کے کنارے پر رکھتا مستفسر ہوا تو وہ محض سر ہلا گئی۔ اس کے اقرار پر ثاقب نے دھیرے سے اس کا گھونگھٹ پلٹا۔ ماشاءاللہ۔ اس کے چاند سے حسین چہرے پر نظر پڑتے ہی الفاظ بے ساختہ ثاقب جمال کے ہونٹوں سے پھسلے، جنہیں سنتی دل آرا مزید سرخ پڑی۔ سرخ اور اسی جوڑے میں سنہری زیور پہنے، ہاتھوں پر ثاقب کے نام کی مہندی لگائے، وہ حسین ترین سے بھی بڑھ کر لگ رہی تھی ثاقب کو۔ اس نے ہمیشہ دل آرا کو سادگی میں دیکھا تھا، کہاں سوچا تھا یوں بن سنور کر اس کا دل بے ایمان کر چھوڑے گی۔ دل آرا لرزتی پلکیں جھکا کر بیٹھی، اس کی گہری نسوں کی تپش اپنے وجود پر محسوس کرتی پہلو بدل رہی تھی۔ جب ثاقب اس کی گود میں پڑے نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام گیا، اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتی دل آرا تھرا اٹھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کائنات کی ساری دلکشی میرے سامنے بیٹھے وجود میں آ سمائی ہو۔ کتنا چونا لگا رہا اسے۔ وہ جھک کر اس کے مہندی سے سجے ہاتھوں کی پشت پر اپنے لبوں کا پہلا عقیدت بھرا بوسہ دیتا بولا تو جانے کس احساس کے تحت دل آرا کے نین کٹورے بھیگ اٹھے۔ کیا آپ کو میرا چھونا برا لگا؟ اس کی بھیگی آنکھیں دیکھتا وہ بے ساختہ پوچھ اٹھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ اسے غلط فہمی کا شکار ہوتے دیکھ کر وہ ساختہ اس کی بات کی نفی کر اٹھی۔ پھر یہ خوبصورت آنکھیں کیوں ہیں؟ وہ ہاتھ بڑھاتا اس انگلی کے پھور سے اس کی پلکوں پر ٹکا آنسو سمیٹ کر سوال کر بیٹھا۔ مجھے کہاں آج تک کسی نے ایسی محبت دی ہے؟ ایک بے بنیاد الزام کی وجہ سے میرے نام کے ساتھ آپ کا نام خراب ہوا، آپ کو ایک مجمع کے سامنے برا بھلا کہا گیا، بدکردار کہا گیا، نوکری سے نکال دیا گیا، لیکن پھر بھی آپ نے مجھے جائے بنا دی، میری حفاظت کی، مجھے اتنی عزت دی اور بغیر انا کو بیچ میں لائے مجھے اپنا نام دیا۔ بھلا کہاں میں اتنی عزت کی حقدار تھی؟ وہ بولنے پر آئی تو اپنے دل کی ساری بھڑاس نکال اٹھی۔ ثاقب آگے کو کھسکتا اسے نرمی سے اپنے حصار میں قید کر گیا۔ جب آپ بے قصور تھی تو میں کون ہوتا تھا آپ کو قصوروار ٹھہرانے والا؟ وہ نرمی سے اس کی آنکھیں پوچھتا اس کا سر اپنے کندھے سے لگا گیا۔ میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں یہ نہیں کہوں گا کہ ماں یا بڑی بہن بن کر میرے بھائیوں کا خیال رکھیے گا، اس گھر کو اچھے سے سنبھالیے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں مجھے یہ سب کہنے کی تو دور سوچنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ مقابل آپ ہیں۔ دیکھیں دل، آپ ایک ماہ سے اس گھر میں رہ رہی ہیں، آپ کو اچھے سے اندازہ ہو گیا ہوگا ہماری مالی حالت کا بھی۔ میں آپ سے بڑے بڑے دعوے نہیں کروں گا، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ ہمیشہ اپنی بساط سے بھر کر آپ کا خیال رکھوں گا، آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں آنے دوں گا، بس ہمیشہ میرے ساتھ مخلص اور باوفا رہنا آپ۔ وہ نرمی سے اپنے جذبات کی عکاسی کرتا جھک کر اس کی پیشانی کو اپنے لمس سے معتبر کر گیا۔ مرد وہ نہیں ہوتا جو پیسے والا ہو، بلکہ مرد وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ ایک غیر محرم عورت وقت آنے پر خود کو محفوظ سمجھ سکے۔ آپ نے مجھے تب پناہ اور عزت دی جب میں آپ کی کچھ بھی نہیں لگتی تھی، اور اب جب میں آپ کی بیوی بن چکی ہوں تو آپ میری خاطر کیا نہ کر گزریں گے۔ وہ محبت سے کہتی اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی تو ثاقب جمال بھرپور طریقے سے مسکرا دیا۔ پھر میں یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا آپ کو ہمارے رشتے سمجھنے کے لیے وقت چاہیے، یا ہمیں آج کے اس خاص دن کی خاص رات اپنے رشتے کی شروعات کرتے ہوئے اپنے رشتے کو مضبوط کر دینا چاہیے؟ وہ دل آرا کی تھوڑی کے نیچے اپنی انگلی رکھتا اس کا چہرہ اٹھا کر اپنے مقابل کرتا بولا تو اس کے بے باک انداز اور الفاظ پر دل آرا کا رنگ لباس کی طرح ہی سرخ پڑ گیا۔ وہ جھٹ سے اپنا اناری چہرہ اس کے سینے میں چھپا دی اسے اقرار سونپ گئی تو ثاقب سرشار ہوتا اسے سختی سے خود میں بھینچ گیا۔ اسے یقین تھا کہ آنے والی صبح بہت روشن ہونے والی تھی۔ وہ سر ہاتھوں میں دیے بے بس سا بیٹھا تھا، چاندنی کا چہرہ بار بار آنکھوں کے سامنے آتا اسے مزید بے چین کر رہا تھا۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا؟ خیریت ہے بھیا؟ راتوں کو جاگ رہے ہیں؟ دال میں کچھ کالا، بلکہ پوری کی پوری دال ہی کالی لگ رہی ہے۔ حسام اس کے ساتھ آ کر بیٹھتا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر شرارت سے بول اٹھا۔ جاگ تو اب تک تم بھی رہے ہو، اپنے بارے میں کیا خیال ہے پھر؟ عباد الٹا اس سے سوال کر اٹھا۔ بھائی ہم تو بھوک سے اٹھے ہیں، آپ کی طرح مجنوں بن کر یہاں سر میں ہاتھ دیے نہیں بیٹھا تھا میں۔ بھلا کہاں ممکن تھا حسام کسی کو معافی دے دیتا؟ بہت الجھن کا شکار ہوں حسام، دعا کرو میری یہ الجھن سلجھ جائے، وہ بے ساختہ کہہ ہی اٹھا تو حسام بھی سیریس ہو کر بیٹھا۔ کیا بات ہے بھیا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ کہیں میری ہونے والی بھابھی سے تو لڑائی نہیں ہو گئی؟ وہ آخر میں پھر سے شرارت کر بیٹھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بس تھوڑی سی الجھن ہے۔ اس کی بات پر حسام گہری نظر اس کے پریشان سے چہرے پر ڈال گیا۔
चले उठकर सो जाएं, थक गए होंगे आप, अल्लाह पाक सब ठीक कर देगा। वो उसका कंधा थपथपाकर उठ गया तो अब्बास भी इसकी फिक्र पर सच्चे दिल से मुस्कुराता सब कुछ अल्लाह पर छोड़ता उठकर कमरे की तरफ बढ़ गया, क्योंकि रात वाकई गहरी हो गई थी। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हज़ारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। जैसे ही दिलारा साकिब के साथ ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो वो तीनों भाई एक साथ पूरे जोश से गाने लगे। दिलारा का चेहरा खुशी से रोशन हो उठा। तीनों भाइयों ने नए शादीशुदा जोड़े के नाश्ते सहरी का इंतज़ाम ड्राइंग रूम में ही किया था। अब्बास साकिब को रात ही मैसेज करके बता चुका था, देख ले हसीनारा, दिल पर पत्थर रखकर आज आपको बहन बोल ही दिया, वरना खुदा गवाह है आज तक हसाम ने किसी हसीन लड़की को बहन नहीं बनाया। हसाम दिलारा को देखकर अपने नादीदा आंसू पूछता बोला तो जहां दिलारा खिलखिलाकर हंसती, साकिब हसान की गर्दन पर थप्पड़ लगा गया। ये बड़े बहन भाई हमेशा ही इतने सड़ू क्यों होते हैं, हर वक्त रौब में ही रहते हैं। वो अपनी गर्दन सहलाता मुंह बनाकर बोल उठा, क्योंकि हम इन बच्चों के माँ बाप बन जाते हैं जिन्हें हमने पैदा भी नहीं किया होता। इतना गुस्सा तो बनता है ना फिर। साकिब कंधे उचकाकर बोलता, दिल आरा का हाथ थामकर आगे बढ़ता इसे अपने साथ बिठा गया, जबकि साकिब की बात पर सबकी हंसी बेसाख्ता थी। सहरी में कम वक्त था इसीलिए सब चुपचाप सहरी करने लगे। ले जी, चांद नजर आ गया, मैंने कहा था ना इस दफ़ा भी 29 रोज़े ही होंगे, कोई मेरी बात पर यकीन करे तो ही ना। हसाम चीख चीख कर बोल रहा था, यार बस कर दे, मान लिया कि तू नजूमी है, पर अब हमारे कान के पर्दे तो ना फाड़। हमजा झुंझलाकर बोला तो हसाम उसकी बात पर उसे घूर कर रह गया। इशा की नमाज के बाद साकिब बाहर किसी दोस्त के पास रुक गया था, जबकि वो तीनों घर आ गए थे। अभी सुबह ईद होने का ऐलान हुआ था। दिल आरा उठकर जल्दी से रेडी हो जाए, मैं बाइक निकाल रहा हूँ। तभी साकिब लाउंज में आता दिल आरा से बोला तो उसकी अजलत पर वो भी अपनी जगह से उठ खड़ी हो गई। पर जाना कहाँ है, वो भी इस वक्त? वो इसे देखती बेसाख्ता पूछ उठी। अरे भाभी जान, इस कदर मासूम क्यों हैं आप? जाहिर सी बात है चांद रात पर आपको मेहंदी और चूड़ियाँ ही दिलवाने ले जाएंगे ना। मेहंदी आपको लगी हुई है मगर थोड़ी सी, जबकि भैया को भरी हुई पसंद है। क्यों भैया, सही कह रहा हूँ ना मैं? हसाम की बात पर जहाँ दिल आरा के चेहरे पर शर्मगी मुस्कुराहट चमकी, वहीं साकिब इसे घूर कर रह गया। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। जान दिलारा, आप चादर ले आए जल्दी से। हसाम को घूर कर वो दिलारा से कहता बाहर निकल गया तो दिल आरा भी कमरे की तरफ बढ़ गई। भैया कैसे लाल गुलाबी हो गए थे चोरी पकड़ी जाने पर। उनके जाने के बाद हमजा और हसाम हाथ पर हाथ मारकर हंसती है। कितने तेज हैं ये लोग। साकिब उठ जाए, नमाज का वक्त हो गया है। वो कब से उसके सराहने खड़ी उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, पर वो ना जाने आज क्या खाकर सोया था कि उसकी नींद ही पूरी नहीं हो रही थी। सोने दे दिल, आप भी सो जाएं। नींद में कहता वो इसका हाथ थाम कर इसे अपनी तरफ खींचने लगा। जब उसका इरादा समझते वो तेजी से पीछे हट गई। साकिब, मैं जा रही हूँ किचन में, आप सोते रहें अब, धमकी भरे अंदाज में कहती वो कमरे से निकल गई तो साकिब जो कब से जानबूझकर उसे तंग कर रहा था बदमजा होकर उठ बैठा। बहुत ही अनरोमांटिक बीवी मिली है मुझे, खुद से कहता वो उठकर अलमारी की तरफ बढ़ गया जहाँ उसका आज के दिन पहनने वाला सूट लटका कर गई थी। ड्रेसिंग टेबल पर नजर पड़ी तो उसकी सारी चीजें सलीके से रखी नजर आई। वो मुस्कुराता हुआ कपड़े पकड़कर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। ईद मुबारक आपी जान। वो टेबल पर शीर खौरमा रख रही थी जब हमजा की आवाज़ सुनाई दी। वो मुस्कुराता हुआ इसे अपने साथ लगाकर उसके सर पर हाथ रख गया। ईद मुबारक मेरी जान। वो मुस्कुराती हुई इसका गाल थपथपा गई। हमजा के पीछे ही वो तीनों भी आ गए। ईद मुबारक बेगम जान। आबाद और हसाम से मिलने के बाद वो अपनी जगह पर ही खड़ी थी जब साकिब उसके करीब आता उसका चेहरा हाथों में थामकर उसकी पेशानी पर अपने लम्स के फूल खिला गया। ओए होए। वो तीनों शराब से सीटी बजाते एक कोर्स में बोले तो दिल आरा छिनक उठी। शर्म करो तुम लोग, अपनी हक हलाल की बीवी से ही तो ईद मिला हूँ। इन तीनों को घूरता वो कुर्सी खींचकर बैठ गया तो वो भी अपनी अपनी जगह संभाल गए। दिल आरा इन्हें मीठा सर्व करने लगी। मीठा खाने के बाद वो सब लाउंज में आकर बैठ गए। साकिब की नज़र भटक भटक कर दिल आरा पर उठ रही थी जो गुलाबी लिबास में खुद भी गुलाबी बनी हुई थी। हौसला रखिए भैया, आपकी ही है। हमजा की शरारत पर दिल आरा सटपटा गई। बातों में मत लगाओ, मेरी ईदी निकाले शाबाश सब। वो कमर पर हाथ रखती रोब से बोली तो इसके अंदाज पर साकिब आईब्रो उचकाकर उसे देखने लगा। ले, अपना जवान हसीनो जमील भाई का पूरा आपको दे दिया।
ہم نے، اور بونس میں 3 عدد ہینڈسم سے بھائی بھی۔ اس کے بعد بھی آپ کو عیدی چاہیے کیا؟ حسام ڈرامائی انداز میں بولا تو دل آرا کا منہ کھل گیا حیرت کے مارے۔ یہ گفٹ مجھے اللہ پاک نے دیا ہے، اسی لیے آپ زیادہ چالاک مت بنے، چلے شاباش جلدی نکالے میری عیدی، وہ دبنگ انداز میں کہتی سب سے پہلے اپنا مہندی سے سجا ہاتھ ثاقب کے آگے بڑھا گئی تو وہ مسکراہٹ دباتا اپنی جیب سے والٹ نکال کے اس کی ہتھیلی پر رکھ گیا۔ بھیا آپ کی آنکھوں سے لگ رہا ہے آپ حسین آرا کا ہاتھ چومنا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی ارادہ ہے تو کیا ہم اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیں؟ وہ کیا ہے نا، ہم معصوم بچے ابھی خراب نہیں ہونا چاہتے۔ حسام ہنستا ہوا بولا تو ثاقب اس کی طرف کشن پھینک گیا۔ دل آرا ثاقب کے بعد ان تینوں کی طرف باری باری گئی تو وہ بھی اس کی عیدی شرافت سے اس کے حوالے کر گئی۔ کس قدر شوق تھا انہیں بہن کا، اور اب وہ سارے شوق دل آرا سے ہی پورے کرنا چاہتے تھے۔ تھوڑی دیر مزید باتیں کرنے کے بعد وہ سب گھر سے نکل پڑے۔ اب ان کی منزل کوئی اور تھی۔ چاندنی ڈرائنگ روم میں آؤ میرے ساتھ، کچھ مہمان آئے ہیں تو ابو تمہیں وہاں بلا رہے ہیں۔ بھابھی کی بات پر چاندنی حیران رہ گئی۔ وہ پردہ کرتی تھی اور اس کے ابو نے کبھی اسے غیر لوگوں کے سامنے نہیں بلایا تھا، پھر آج کون سے ایسے خاص مہمان آ گئے تھے؟ وہ ساری سوچوں کو جھٹکتی نقاب کرتی ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ سامنے صوفے پر دل آرا کو بیٹھے دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت نے آ لیا۔ وہ جوش سے دل آرا کی طرف بڑھتی اس کے گلے سے لگ گئی۔ اس سے الگ ہونے کے بعد وہ وہیں دل کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی کیونکہ یہ اس کی امی کا حکم تھا۔ دل آرا کی پوری فیملی وہاں موجود تھی۔ انکل آپ اگر چاہے تو سوچنے کے لیے وقت لے سکتے ہیں، عباد آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی پلا بڑا ہے، باقی آپ پھر بھی جتنا چاہیں وقت لے لیں، پر جواب ہمیں ہاں میں ہی چاہیے۔ ثاقب کی بات پر چاندنی نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بیٹا تم لوگ میرے اپنے بچے ہو، بھلا مجھے کیسے نہیں پتا ہوگا؟ عباد جیسا ہیرا تو مجھے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا اپنی بچی کے لیے۔ اپنے ابو کی بات سن کر چاندنی کا دل دھڑک اٹھا۔ کیا وہی بات ہو رہی ہے جو وہ سمجھ رہی تھی؟ چاندنی بیٹا تمہارے ثاقب بھائی عباد کا رشتہ لے کر آئے ہیں تمہارے لیے، ہمیں تو دل و جان سے یہ رشتہ پسند ہے، تم اپنی رضامندی بتاؤ تاکہ بات آگے بڑھائی جا سکے۔ ان کی بات پر چاندنی کی ہتھیلیاں نم پڑ گئی۔ کہاں سوچا تھا دل کی مراد یوں بھی پوری ہو جائے گی؟ جیسے آپ لوگوں کی مرضی، میں آپ کی رضا میں راضی ہوں۔ دھیمی آواز میں اپنا اقرار سونپتی وہ تیز کمرے سے نکل گئی۔ یہاں تو کہہ رہی اپنی رضا میں راضی ہے، دل میں تو لڈو پھوٹ رہے اس کے۔ وہ اپنے کمرے میں بے یقینی سے بیٹھی جب بھابھی دوبارہ کمرے میں آئی۔ چندہ ابو کہہ رہے ہیں ایک دفعہ عباس سے مل کر جو بات کرنا چاہو کر لو اور سوچ سمجھ لو، کیونکہ پوری زندگی کا معاملہ ہے، جلدی سے آ جاؤ، اور انتظار کر رہا ہے وہ چھت پر۔ بھابھی کہتی جلدی، وہ گھبرا اٹھی، اکیلے میں کیا بات کرے گی وہ؟ آخرکار ہمت کر کے اٹھتی وہ چھت کی طرف چل دی۔ سامنے ہی وہ منڈیر کے پاس کھڑا تھا، سفید شلوار قمیض میں دراز قد اور وجیہہ سا عباد جمال۔ اس کے قدموں کی آہٹ پر وہ رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی جو نیلے رنگ کے لباس میں نقاب اوڑھے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ کیا ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ وہ ڈائریکٹ اس کی آنکھوں میں دیکھتا سوال کر گیا تو چاندنی سر ہلاتی ایک طرف پڑی کرسیوں کی طرف بڑھ گئی۔ وہ دونوں اب آمنے سامنے کرسیوں پر بیٹھے کئی لمحے یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ کیا آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہیں؟ عباد کے سوال پر وہ سر ہلا گئی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے سرسری سا ہی صحیح مگر نقاب کے بغیر ہی دیکھ چکے ہیں۔ آپ خود اتنی خوبصورت تو شادی کے لیے آپ کا انتخاب ایک عام سی شکل و صورت والی لڑکی ہی کیوں ٹھہری؟ اس کے سوال پر عباد سر جھکا کر مسکرا دیا۔ سچ بتاؤں تو پہلے مجھے بھی یہی لگا تھا۔ عباد کی بات پر پل بھر کو چاندنی کا سانس رک سا گیا، پھر میں نے جانا کہ جس سے محبت ہو جائے وہی حسین ترین ہے۔ اگلی بات اس سے بھی زیادہ جان لیوا تھی۔ کیا وہ چاندنی سے محبت کی بات کر رہا تھا؟ آپ کو نقاب میں دیکھتے اپنا دل آپ پر ہارا ہوں، آپ کو نقاب کے بغیر دیکھا بھی تو محض حادثاتی طور پر، اور پھر ادراک ہوا کہ محبتیں صورتوں کی محتاج نہیں ہوا کرتی، بلکہ جس سے محبت ہو جائے وہی حسین ترین ہے۔ باقی کی تعریف حلال رشتے میں بندہ کر دوں گا، کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ جو مسحور ہوتی اس کا ایک ایک لفظ سن رہی تھی، آخری الفاظ پر بری طرح شرما گئی۔ کیا مجھے اپنی زندگی میں شامل ہونے کا شرف بخشیں گی آپ؟ وہ اب کی بار واضح الفاظ میں پوچھ گیا تو وہ سر ہلا کر اقرار کرتی وہاں سے اٹھ کر تیزی سے نیچے کی طرف چل دی۔ اس کے جانے کے بعد عباد سر اشارے سے مسکرا دیا۔ اس نے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لیا تھا جس پر وہ اپنے اللہ کا شکر گزار تھا، اور یقین تھا چاندنی اس کی زندگی میں شامل ہو کر اس کی زندگی کو بھی روشن کر دے گی۔ آخر ایک نیک عورت اللہ کی طرف سے بہترین تحفہ ہوتی ہے۔
وہ مسکراتا ہوا خود بھی نیچے کی طرف چل دیا جہاں اس کے جان سے عزیز رشتے موجود تھے۔ ثاقب، میں کب سے پوچھ رہی ہوں ہم کہاں جا رہے ہیں اور آپ ہیں کہ بتا ہی نہیں رہے؟ دلارا ناراضگی سے بولی تو ثاقب نے محبت بھری نظروں سے اپنی جان سے پیاری بیوی کو دیکھا۔ ان کی شادی کو 3 ماہ گزر گئے تو اس عرصے میں دلارا اسے جان سے بھی پیاری ہو گئی تھی۔ بس پہنچ گئے، خود ہی دیکھ لیجئے گا، وہ بائک روکتا بولا تو دلارا نے ناسمجھی سے سامنے نظر آتے ہسپتال کی عمارت کو دیکھا۔ ہم یہاں کیوں؟ اس کے سوال پر ثاقب بغیر جواب دیا اسے اپنے ساتھ لیتا آگے بڑھنے لگا۔ وہ اسے ساتھ لیے ایک کمرے کے آگے رکا تو دلارا کا دل گھبرانے لگا۔ ثاقب اسے تسلی دیتا دروازہ کھول کے اسے اندر لیے داخل ہوا۔ بیڈ پر موجود وجود کو دیکھتے دلارا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ثانیہ! یہ نام سرگوشی کی مانے اس کے ہونٹوں سے پھسلا۔ اس کی دوست یا یہ کہا جائے اسے بدنام کرنے والی ہستی ہوش و حواس سے بیگانہ بستر پر پڑی تھی۔ اسے کیا ہوا ثاقب؟ وہ بے چینی سے ثاقب سے پوچھنے لگی۔ ریپ کے بعد مرڈر اٹیک۔ ثاقب کے جواب پر وہ دونوں ہاتھ ہونٹوں پر جما گئی۔ جب انسان حسد کی آگ میں جلتا دوسروں پر کیچڑ اچھالے تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ انصاف نہ کرے؟ اس نے اپنے بوائے فرینڈ آصف کے ساتھ مل کر ہم پر الزام لگایا۔ خدا کا انصاف دے کے آصف اس کا ریپ کر کے اسے بہت بری حالت میں پھینک گیا۔ یہ تب سے کوما میں ہے۔ میں CCTV فوٹیج نکلوا کر یونیورسٹی میں ہماری بے گناہی ثابت کر چکا ہوں، پر مجھے افسوس ہے کہ یہ اپنے منہ سے اقرار نہ کر سکی، پر دل مطمئن ہے کہ اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ آصف فرار ہو چکا ہے پر مجھے امید ہے کہ اس کی رسی بھی ضرور کھینچے گا اللہ۔ ثاقب کی بات پر وہ آبدیدہ ہوتی رو دی۔ میں نے اسے معاف کیا ثاقب، میں نے معاف کیا۔ اللہ اس کی سزا کم کرے، آمین۔ وہ ثاقب کے کندھے سے لگی رو دی تو وہ اسے ساتھ لیے وہاں سے نکل آیا۔ اللہ نے ان کا انصاف کر دیا تھا۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ دی اینڈ۔ اچھا ناول تھا، اوورآل دیکھیں تو ٹھیک تھا۔